روے گی مقدرہ نو ہیرے میریے جے ہیرے آدھے ہار جے ہیار کھو گیا ہن مینوں دس کنا پیار کر دی لب دی پھرے گی جے فرار ہو گیا. میرے جو والد صاحب تھے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں. مبارکباد ہے ان ساروں کی مجھے مل چکی ہے. اچھا سب کی مل چکی ہے. تو مجھے کوئی نیا نام بتا دیں میں آپ کو اس کی مبارکباد دے دوں. نیا نام رکی مارٹن ہی رہ گیا. پتہ چل جائے گا نا کہ یہ لنڈا کا ہے. کیسے دکھاؤں دکھ رہا ٹائر تو یہ لنڈا کی ہے. کبھی کوئی دھمکی ملی ہو کسی بھی وجہ سے, کبھی کوئی یا بھتے کی کال آئی ہو کہ جی اتنے پیسے دے دو ورنہ یہ ہو جائے گا؟ تو وہ نہیں کھاتی. بڑی وائرل ویڈیوز ہیں اس کی کہ میں اس کو کہتی ہوں میں نے حرام کے پیسوں سے لیا ہے. تمہیں بڑا شوق تھا نا کہ اسکول کے بچے کھا رہے ہیں, اب کھاؤ یہ برگر لیا ہے میں نے اب کھاؤ. بڑے چاواں نال بنایا پھلا دسیرا بنے دسیرا بڑے چاواں نال بنایا پھلا دسیرا بنے دسیرا. السلام علیکم جی, میرا نام حافظ احمد ہے اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کی بڑی اسپیشل گیسٹ ہیں. اور آپ لوگ گیسٹ کریں ابھی جب تک ان کا فیس آپ کے سامنے نہیں آتا کہ سنگر بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, ہوسٹ بھی کرتی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں. تو یہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اصل میں ہیں کیا, یہ 4-5 کام اکٹھے کیسے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فضا علی. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اتنا چھائے ہوئے آج کل آپ ہیں سوشل میڈیا پہ, کوئی نہ کوئی آپ کی کلپ دکھ رہی ہوتی ہے, کبھی کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے امیر ہونا ہے, ایسے پیسے کمانا ہے, ایسے کام کرنا ہے, گھر بیٹھ کے بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں. یہی ہے بالکل. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ اصل میں ہیں کیا. مطلب ایکٹریس, ماڈل, ہوسٹ, کوئی کام چھوڑ بھی دیں کسی اور کو بھی کرنے دیں. اب آپ نے لائیو کنسرٹس بھی شروع کر دیے ہیں تو کچھ بتائیں نا کہ آپ ہیں کیا. اچھا خود نے ساری جاب چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے یہ شروع کر دیا ہے. میں نے تو شوق میں کیا ہے نا, تو مجھے بھی تو شوق ہی ہے. سنگنگ لائیو کنسرٹ, مطلب سنگر تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ ہی سنگنگ سے کرتے ہیں. آپ نے سارے کیریئرز کرنے کے بعد اب سنگنگ شروع کر دی ہے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, میں آئی سنگر بننے کے لیے تھی مگر مجھے کسی نے سنگر بننے ہی نہیں دیا. سب نے کہا لمبا قد ہے تو ریمپ پہ کھڑا کر دو, ہیں یہ کیٹ واک اچھی کر لے گی, شکل اچھی ہے تو بھائی کسی کمرشل کی اشتہار کی جو ہے منجن اچھا بیچ لے گی, ٹھیک ہے بولتی ہے اچھا تو ایکٹنگ کر لے گی. جو گانا میں نے گانا تھا وہ تو سارا ٹریک میرا ادھر ادھر کر دیا. تو میں وہ کیا پانچا کرانے نہیں آئی تھی, میں آئی تھی سنگر بننے کے لیے, ہوا نہیں. اب سنگنگ میں کیا وجہ ہے کہ آپ ایک خاص کلاس میں گئی ہیں, یعنی وہ فوک ٹچ میں گئی ہیں آپ, پاپ وغیرہ میں نہیں آئی؟ اچھا سوال کر رہے ہیں آپ. اچھا نارملی آپ, کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتا نا, جس طرح آپ کی پرسنالٹی, جس طرح لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہوں گے اچھا اگر یہ کبھی گائے گی تو یہ پاپ کی سائڈ پہ جائے گی, لیکن آپ فوک کی سائڈ پہ کیوں آئی ہیں؟ ابھی تک یہ بات میں نے اناؤنس نہیں کی, میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا. میرے جو والد صاحب تھے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں, مگر کیونکہ جی پتہ ہی نہیں ہے مجھے زندہ ہے یا نہیں. تو خیر میرے والد صاحب سنگر تھے, وہ استاد تھے, وہ سکھایا کرتے تھے پراپر, جیسے راگ ہارمونیم پہ ٹیچر تھے, لوگ ان کے اسٹوڈنٹس تھے, ان سے سیکھنے آتے تھے, گھر پہ وہ جاتے تھے سکھانے کے لیے. ایک اچھے ان کا بڑا نام تھا, تو ضیاء القمر کے نام سے وہ بڑے ہٹ تھے ان چیزوں میں. تو ہمیں بھی تھوڑا فیملی کی طرف سے یہ کہانیاں ملی ہیں. اور پھر میری امی جو تھیں, میری امی نے ریڈیو پاکستان میں بھی گانے گائے ہوئے ہیں, بڑے اچھے اچھے غزلیں گائی ہوئی ہیں, چیزیں پرفارم کی ہوئی ہیں. تو میری امی کی طرف سے بھی سنگنگ کا تھا, مگر ایسے یہ نہیں تھا کہ فیملی میں زبردستی میں نے کوئی آنا ہی آنا ہے یا مجھے کوئی ٹرین کیا گیا آل دیٹ. تو بس یہ لکھا ہوا تھا اسپیشلی. دوسری بات آپ نے جیسے سرائکی بیٹ کی بات کی کہ میں نے سرائکی سے اپنا پش اپ لیا ہے اور یہاں سے میں نے گانے شروع کیے. سب سے پہلا گانا جو میرا تھا وہ راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ تھا. انہوں نے میرے ساتھ گایا اور اپنی کمپوزیشن میں مجھے گوایا. تو وہ میرا پہلا سانگ تھا. وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا اس ٹائم پہ. میں مارننگ شو کری تھی, نئی لاہور شفٹ ہوئی تھی, 13 سال ہو گئے مجھے لاہور شفٹ ہوئے. تو بریک تھرو تو مجھے اس اسٹار سے ملا, اس سنگر سے ملا جو مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے تھے. اور راحت بھائی از لائک اے فیملی ٹو می. میں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے خواب کو پورا کیا, مجھے گانا گوایا, اتنی اچھی کمپوزیشن دی اور ساتھ گایا. مگر اس کے بعد پھر میرا ٹریک ادھر ہوسٹنگ تھے, ماڈلنگ تھے, پتہ نہیں کتنے میں
رلتی پئی. اس کے بعد پھر میں نے شراز اپل کی کمپوزیشن میں گانا گایا رنگ رلیاں, جو کہ باہر ایک پڑوسی جو ممالک ہے ہمارے انڈیا, اس کی فلم کے ٹریک کے لیے بھی سلیکٹ ہوا, اور بڑے بڑے اسٹارز جو آج کل کے سپر ہیروز ہیں جو ان کے اوپر یہ گانا پرفارم ہوا, مگر کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ گانا پکچرائز جو ہوا وہ لانچ نہیں ہو سکا, وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی, یا اس طرح کے کچھ پرابلم جو آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کی. جی بالکل چلتے, تو وہ گانا بیچ میں رک گیا. پھر میں نے خود سے وہ ہلکی آنچ پہ کہیں ادھر ادھر پرفارم کر دیا, وہ بھی تب کیا جب میرے شو پہ کوئی سنگر گیسٹ ہے اور وہ آیا نہیں ہے, یا کوئی اگر سنگر نے لائیو بینڈ پرفارم کرنا ہے اور وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا, تو میرا ڈائریکٹر پروڈیوسر مجھے ریکویسٹ کرتا تھا یار ایک گانا آپ ہی کر دیں. ہاں, تو مجھے گانا پڑتا تھا. اس طرح سے میں سنگر بنی. مگر ہوا یہ کہ میرے ابھی جو لاسٹ میں ایک شو کر رہی تھی, اس میں سرائکی بیلٹ کے سارے سنگرز آتے تھے. اب سرائکی بیلٹ کے سنگرز کیوں آتے تھے, ایک سوال ہے. بڑے بڑے نام ہیں, وہ شنساری آتی تھی میرے شو پہ, سب آتی تھی, مگر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت پیسہ چارج کرتے ہیں. طلعت حسین صاحب آتے تھے میرے شو پہ, عابد علی صاحب جیسے بڑے بڑے جو نام ہیں, اس طرح کے ہم چاہتے تھے کہ ہمارے شو پہ بڑے بڑے نام آئے. مگر انفارچونیٹلی اتنے بڑے جو پیمانے پہ اتنی پیمنٹس ہیں, ان کے جو بجٹس ہیں, وہ ہر کوئی چینل افورڈ نہیں کرتا. یا سب یہی کہتے ہیں یار تھوڑا سے پیسے بچاؤ اور کم پیسوں میں کام کر کے دکھاؤ. یس, بلکہ ایک جگہ میں ایک بندے کا نام نہیں لیتا, ایک شو پہ میں گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کسی کرکٹر کا کہہ رہے تھے اسے بلانا, کہہ رہے تھے معافی سے شروع کرنا اور آگے جتنے پہ بھی بات بن جائیں. دیکھا, تو ہم بھی یہ چاہ رہے تھے. مگر پھر جو سرائکی بیلٹ کے جتنے بھی سنگرز ہیں نا, وہاں آواز بڑی پیاری ہے, سر بڑا ہے. اب پورے پاکستان میں جتنے بھی شوز چل رہے تھے نا, وہاں پہ کوئی ان کو بلاتا ہی نہیں تھا, نہ ان کو اپنے شوز کی کوئی ایسی زینت بناتا تھا. حالانکہ وہ لائیو کنسرٹ سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں, جلدی ان کے شادی کا شو ہے کوئی. آپ کی سوچ ہے, مطلب ان کے روز کی ویلے ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ ان کو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی ویلے ہوتی ہیں, جو ٹرک میں پیسہ لے کے آتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہم شو پہ ان کو بولیں گے آپ اتنے میں مان جائیں گے, بھائی اتنے میں بہن ہو جائے. انہوں نے تو فری میں آ جانا تھا. ہم نے اپنا کانٹینٹ چلانے کے لیے نا سرائکی بیلٹ کے سنگروں کو بلانا شروع کر دیا. اب یہاں پر لاہور میں, کراچی میں, کوئی بھی, کراچی میں تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے, بلاتے ہی نہیں ہے سرائکی بیلٹ. ہم نے شروع کیا یہ, تو یہ ہماری ایفرٹ تھی. اور اس کے بعد یہ سرائکی بیلٹ تھوڑا ہٹ ہوتا گیا, یہ سارے گانے ہٹ تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بلائے یا ان کے پاس جائے, ان کا انٹرویو کرے. سرائکی سنگرز کا اب تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے پراپر. ہاں, اب انہوں نے مجھے آفریں کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ گانا کریں, ہمارے ساتھ. میں سوچتی رہتی تھی. پھر جب ایک اچھا لفافہ مجھے ملتا تھا, تو پھر میں کہتی تھی کہ شو میں میری کون سی مل ہے, رائس مل ہے, یا میں نے کون سے ایسے کپڑے کے دھاگے کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے, تو میرا بھی کام یہی ہے کہ آپ آنچا مجھے بھی پیٹ لگائے. تو جو مجھے اچھی کوئی رقم آفر کرتا تھا, پھر میں کہتی تھی یار لیٹس ڈو اٹ, پھر میں کر کے اپنے پھر شو پہ آ جاتی تھی. اچھا, آپ نے ابھی اپنے فادر کا ذکر کیا, تو آپ کو ان کے ساتھ کچھ ٹائم بھی گزرا یا بچپن سے بالکل, یا آپ کو کچھ یاد ہے کہ کبھی ٹائم گزرا ٹائم ایسا گزرا کہ امی فورس کرتی تھی کہ جاؤ. ہم 3 بچے نا, ہمارے بھیا, مطلب میں, کامران اور ارم, مجھ سے میں سب سے چھوٹی ہوں, 8 بھائی بہن ہیں ہم لوگ. مگر جو ہم 3 ہیں, ہمارے ضیاء القمر ہمارے یہ والے ابو سے. تو پھر ہم جاتے تھے ان کے پاس, اور ان کے گھر کا ماحول تھوڑا سا بڑا ڈفرینٹ سا تھا, بڑا سخت سا تھا. وہاں پر لڑکیوں کو جو ہے وہ آدھی چپاتی دی جاتی تھی اگر چاول ہے ساتھ, اور 1 ڈوئی چاول, اس سے زیادہ کھانا نہیں دیا جاتا لڑکیوں کو. لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ اوور ایٹنگ نہیں کرانی چاہیے. لڑکیوں کی جو ایک ہیلتھ ہے اس حساب سے لڑکیاں نازک اچھی لگتی ہیں. ہمارے گھر کا ماحول تھا, ہم 2 گھی کے پراٹھے کھائیں گے, انڈے اوپر 2 آملیٹ پھیٹ کے بنا کے کھائیں گے. تو ہمارا یہ سین تھا, چاول کھا رہے تو دال چاول 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹ ہم کھائے جا رہے ہیں. ادھر ہمارا یہ سین آن نہیں ہوتا تھا. مگر رہنے وہنے کی ہمیں ایسے وہاں پر کوئی اتنی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی, یا وہ لوگ پتہ نہیں شاید رکھتے نہیں تھے. 1 آدھ دن کے لیے ہم جاتے ہوتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. وہ چھوٹے بہت تھے نا, مجھے یاد نہیں. تو بس اس طرح کی اور کچھ یادیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی ابو باہر سے پک کر کے لے کے جاتے تھے, تو ہمیں وہ پوری اور ٹکا ہمیں باہر سے کھلاتے ہوتے تھے, اور پھر واپس گھر چھوڑ دیتے تھے. یا پھر بہت ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو کہتے تھے کمر پہ کھڑے ہو کے نا تو دبا دو. ہاں, تو وہ میں ہی کھڑی ہوتی تھی, ہلکی ہوا میں ہی تھی, تو میں کھڑی ہوتی تھی کمر پہ, ابو کے دبا دیتی تھی. تو بس یہ تھوڑی بہت یادیں. باقی انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی, یا کبھی ایسے نہیں, یہ نہیں کہا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ اسکول کی فیس بچوں کی میری طرف سے ہے, یا بچوں کا خرچہ میری طرف سے, یا بچوں سے ملنے کے لیے وہ تڑپے ہوں, بھاگے ہوں. امی بھاگتی تھیں, دادا دادی کے گھر لے کے جاتی تھیں ابو کے گھر کے بچے جو ہیں وہاں پہ ان کا بھی ماحول اور ان کی چیزیں جو ہے ایکسیپٹ کریں.
مگر ہم نے ساری زندگی بس امی کو پریشرائز ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ابو بس کبھی ابو کو کوئی پیسے ویسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ امی کے ساتھ بڑے اچھے ہو جاتے تھے, اینڈ دین ہی یوزڈ ٹو جسٹ یو نو. آپ نے جب کہا تھا کہ شاید انہوں نے شادی پیسوں کے لیے کی تھی, تو ڈیفینیٹلی اسی لیے تو ہمیں افورڈ کیا کرتی تھی وہ, کہاں سے اتنا پیسہ تھا, یا کوئی پہلے امی کے جو پہلے شوہر تھے نا, جو فرسٹ ابو ہیں جن کو ہم بڑے ابو کہتے ہیں, وہ بہت امیر تھے وہ, اور امی کا ایج ڈفرینس بھی بہت تھا. امی 9 سال کی تھیں تو امی کا نکاح ہو گیا تھا, شادی ہوئی. امی 12 سال کی تھیں تو امی کا بچہ پیدا ہوا. جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں وہ امی سے صرف 12 سال چھوٹے ہیں. اچھا, امی لکھنؤ کی تھی نا, ہماری امی ٹپکل لکھنؤ کی, جمائی ٹولہ بولا ناتھ کا کنواں, تو وہاں پر اسی ایج میں جلدی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی. تو ابو نے امی کو بہت پیار دیا, جو بڑے ابو ہیں انہوں نے بہت پیار دیا امی کو, بہت خیال رکھا, بڑی لاڈلی تھی. تو فیکٹری تھی لیدر گارمنٹ کی, وہ امی کے نام تھی, امی لک آفٹر کرتی تھی, امی بزنس کرتی تھی. امی کی تعلیم بعد میں ابو نے کروائی. ریڈیو پاکستان میں امی کو گانے کا شوق تھا تو ابو نے شوق پورا کروایا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت لاڈ پیار دیا, سب کچھ دیا, پیسہ, چیزیں. اب 5 بچے تھے پیچھے, تو امی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ امی کے پاس بہت کچھ تھا. امی کے کارخانے میں اتنے اسٹاف کام کرتے تھے, مجھے یاد ہے کہ لائن شروع ہوتی تھی مشینوں کی, لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی, دور تک بھی مشینوں کے ہاں بندے بیٹھے ہوتے. اور ابھی بھی ہے ایسا کچھ, نہیں وہ سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اچھا, یہ سارے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. آپ نے کیریئر کا سٹارٹ لیا, اور سٹارٹ ہی ایسے ڈرامے سے لیا کہ سپر ڈپر ہٹ گیا, لیکن اس سے پہلے کیا لائف تھی؟ کیا اس سے پہلے بھی جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بہت پیسہ تھا, گاڑیاں شاڑیاں, گھر شر, اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, یا کوئی مشکل فیز بھی کبھی گزارا؟ مشکل فیز تو بعد میں گزارا. پہلے جب ہم پاکستان سے چلے گئے نا, چھوٹی سی تھی میں, ہم بنگلہ دیش چلے گئے. 5 سال رہی ہوں میں بنگلہ دیش میں. تو وہاں پر جو میرے بڑے بھائی تھے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ امی سے 12 سال چھوٹے ہیں, تو باپ کا درجہ ہم ان کو اگر کہوں تو دینا چاہیے, اور دیتی بھی ہوں. وہ میری باپ کی جگہ ہے, اور انہوں نے مجھے پالا پوسا, بڑے سے بڑے برانڈ پہنائے. مارکس اینڈ اسپینسر کے فراکس پہنتے تھے ہم لوگ, اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے, منسٹرس کے بچے ہمارے اسکولس میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, اور اچھے سے اچھا کھانا, یہ وہ سب کچھ انہوں نے. رہائش ان کی وجہ سے آج جتنا بھی میں بڑی ہوئی ہوں, اچھی تربیت ہے, وہ سب ان کی وجہ سے. اس کے بعد ہم جب پاکستان واپس آ گئے, کیونکہ امی کو ہو گئی تھی وہاں پہ ٹی بی, اور امی کہتی تھی میں مروں گی تو پاکستان میں مروں گی, مجھے اپنے ملک جانا ہے, میں نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. تو امی کی فورس کی وجہ سے ہم سارے کے سارے پاکستان واپس آئے, ورنہ ہم نے آنا نہیں تھا. بنگلہ دیش میں بالکل بہت فٹ تھے. پھر ہم یہاں پہ واپس آ گئے. جب یہاں پہ واپس آئے تو بھائی نہیں آئے تھے نا, بھائی وہیں تھے. اچھا, کیونکہ بھائی نے شادی وہاں پہ کی تھی, بنگالے نے میری بات ٹپکلی بنگلہ کتھا بولتے پڑھی نا, اکھنے تھا کی. تو پھر ہم یہاں آ گئے. جب یہاں پر آ گئے تو یہاں آنے کے بعد تھوڑے سے برے حالات ہوئے, کیونکہ بھائی آگے دوسرے ملکوں میں ٹریول کر کے اپنے بزنس کو سیٹ اپ کر رہے تھے, اور ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہمارے جو گھر تھا, جو ہمارا اپنا گھر تھا, اس کو بیچ دیا گیا تھا. تو اس کے کیسز امی لڑ رہی تھیں پیچھے, وہ مسئلے تھے. پھر ہم رینٹ کے گھروں پہ رہ رہے تھے, اور پھر برے حالات تھوڑے سے شروع ہو گئے تھے. اینڈ دین امی کو کینسر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑی بہت کہانیاں جو ایسی تھی کہ دل میں تو تھا مجھے شوبز میں آنا, شوق, ریکھا بنتی تھی, امیتابھ بچن بنتی تھی, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے شوبز میں ہی کوئی ایسی جگہ ملے گی. تو میں تو کھیل رہی تھی کرکٹ, اور یہ جو ہمارے جاوید فاضل صاحب ہیں, جو کہ بہت ہی بڑا نام تھے, جنہوں نے مہندی ڈرامہ شبنم جی کو لانچ کیا, بڑی بڑی فلمز بنائی, تو وہ وہاں پہ شوٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. بڑے بڑے سٹارز وہاں پہ شوٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو میری وکٹیں لگی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ نا, میں کرکٹ کھیلنے جاتی تھی ویگن بھر کے. اچھا, ہاں, تو وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وکٹیں ہٹاؤ, تو میں نے نا یہاں پر اپنی لائٹیں لگانی ہیں. وہ غصے والے تھے, بہت غصے والے تھے. ہاں, تو میں نے کہا نہیں, ہم نے وکٹیں پہلے لگائی ہیں, ہم یہاں پہ کھیل رہے ہیں, ہم کیوں ہٹیں یہاں سے. اچھا, ہاں, میں نے کہا میں تو نہیں ہٹاؤں گی, ہم کب سے کھیل رہے ہیں, اور مغرب ہونے والی تھی, اس سے پہلے ہمیں بھاگنا ہوتا تھا. امی نے وہاں پہ پھر گھر میں ہمیں جوتے لگانے تھے. میں کہا میں تو نہیں ہٹاؤں گی. تو میں نے وکٹیں نہیں ہٹائی. انہوں نے ایک وکٹیں اٹھا کے نا ایسے سائڈ پہ پھینک دی. میں نے ہاتھ سے پاؤں سے مٹیاں اچھال کے ان پہ پھینک دی. اچھا, اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے کیا پتا. ہاں ٹھیک ہے, وہ اکڑ بھی اتنی دکھا رہے تھے, غصہ دکھا رہے تھے. میں نے کہا میں نے کیا ہے, غصہ دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ ریت, یہ سی ویو سائڈ سمندر تھا نا, یہ سی ویو تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. ہم پہلے سے کھیل رہے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میں بولی بھی یہی جا رہی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے, ہم نے کھیلنا ہے. اچھا خیر, پھر تو ایسے پاؤں سے مٹی شٹی اچھال کے نا میں غصے سے بھاگ گئی. تو وہ ایسے نہیں, ابھی بتاتا ہوں, پیچھے یوں مارنے کے لیے ایسے یا ڈانٹنے کے لیے مجھے ایسے انہوں نے یوں کیا غصے سے کہ بچہ بھاگ جائے.
تو میں بھاگ گئی, تو وین کے ارد گرد گھومی جانی 3-4 چکر میں نے پورے وین کے لگا دیے, تو پیچھے مڑ کے دیکھا میرے کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو اپنی شوٹ کرا رہے تھے, لائٹیں بھی لگا لی انہوں نے, اسی جگہ وکٹیں ہٹا دیا. ہاں, اور یہ لٹرلی سین ہوا ہے جو یہ کامیڈی سین ہوتا ہے, لٹرلی میں گھوم ہی جا رہی ہوں وین کے ارد گرد, جب ادھر دیکھا تو وہ تو لائٹیں لگا کے شوٹ کر رہے تھے. میں نے کہا اتنی دیر میں بے وقوف بنی رہی. پھر ہم چلے گئے گھر, ہمارا ٹائم بھی ہو گیا تھا. مجھے کیا پتا کہ مجھے وہ نبیلاس میں مل جائیں گے کہیں. میں نبیلاس پہ گئی تھی, میرے بال بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے, تو ہیڈ واش گھر پہ نہیں ہوتا تھا, تو وہ کروانے کے لیے امی لے جاتی ہوتی تھی کبھی کبھی. تو وہاں پہ ہیڈ واش ہو رہا تھا میرا, سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے جاوید فاضل صاحب, بار بار مجھے ایسے دیکھے جا رہے تھے. تو باہر جب سٹنگ ایریا پہ, تو میں باہر سٹنگ ایریا میں آ کے بیٹھی, تو انہوں نے امی سے بات کی, پھر امی کو کاٹ دیا کوئی. ہم گھر آ گئے, ہم گھر آئے تو امی نے مجھے بتایا کہ تمہیں سی وی یو پہ یہ کہیں ملے تھے, ڈرامہ بنا رہے ہیں, ان کو تمہیں کاسٹ کرنا ہے. تو میں نے تو بول دیا کوئی ڈرامہ شرامہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. مگر آپ کا پہلے پلان تھا کبھی نہیں, کبھی نہیں سوچا بھی. اچانک بنا سارا. ہاں, یعنی آپ کو تو کرکٹ جو ہے وہ یہاں پہ لے آیا. ہاں بالکل ایسے کھیلتے کھیلتے. تو وہ انہوں نے جو کارڈ پہ نمبر لکھ کے دیا تھا نا کہ میرا نمبر ہے, مجھے کال کیجیے. ہم نے اس نمبر پہ کبھی کال ہی نہیں کیا. پھر اس کے بعد کامران خان ہوتے تھے, ایک AVP تھے ARY میں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یہ گانا ہے اور اس طرح سے شوٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میری چاچا کی ایڈ ایجنسی ہوتی تھی, ان کے تھرو. تو میں پھر چلی گئی ادھر شوٹ کرنے کے لیے. بچپن میں بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا, اس پہ مجھے جوتے پڑ چکے تھے, تو دماغ میں ہی نہیں تھا کہ کچھ کرنا ہے. چاچا لے گئے تھے اسکول سے, چھپا کے مجھے وہاں سے لے گئے تھے اسکول سے, اور جا کے ایک جوتے کا کمرشل تھا وہ کروا دیا تھا. اور امی کو یہ بولا تھا کہ یہ مت میرے گھر پہ ہو, یہ مت بتانا کہ اسکول سے بنک کرایا ہے اور یہ سب کچھ. تو بنک کا بتایا کچھ نہیں. تو جب گھر پہ آئی نا, تو امی کو یہ بولا کہ چاچا کے گھر سے آ رہی ہوں نا. ہمیں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی رشتے داروں کے گھر, مگر اس دن امی پھر بھی غصہ ہوئی کہ کیوں گئی تم چاچا کے گھر. اچھا, پھر 2-3 دن گزرتے, جوتے اسی برانڈ کے لے کر آئے جس برانڈ کا شوٹ کیا تھا. ڈبے کھولے سامنے, تو اب بتانا نہیں تھا امی کو, مگر سامنے ٹی وی پہ میرا کمرشل چل گیا. چھوٹی تھی میں. ہاں, اور پتہ نہیں کیا ہوا, بھائی سب بیٹھے تو اچھل کے چیخنا شروع کر دی, میں آ رہی ہوں, میرا کمرشل چل رہا ہے. بس بھائی اٹھے, امی اٹھی, امی نے چپل اٹھائی, بھائی نے ہینگر اٹھایا, اور میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی. مارا بھی نہیں مجھے, صرف اٹھایا اور خوف سے ڈر سے. ہاں, میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی. میری بھابھی اتنی اچھی تھی, میرے پہ پانی اور ڈال کے اٹھا لیا. اب میں اٹھ گئی ہوں اپنی طرف سے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کیوں ہو گیا. نہیں, اچھا اپنی طرف سے میں اٹھ گئی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا, نہ بے ہوشی کا کوئی, بس ایویں غوطہ لگا تھا. مگر فل ناٹک, میں اٹھوں ہی نہ, آنکھیں نہ کھولوں. جو پانی میرے منہ پہ پھینک رہے تھے, میں منہ میں پانی لے کے تو اس کی جھوٹی کلیاں کر رہی تھی, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو لگے غوطے فل لگے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ مار نہ پڑ جائے. اتنا ہال تھا. ایکسیپٹ کیسے کیا ان لوگوں نے؟ پھر جب یہ کامران خان نے آفر کی نا, تو چاچا نے بات کی نا, تو پھر گھر پہ میں نے بڑی ضد کی. میں نے کہا مجھے یہ ویڈیو سانگ ایک کرنے دیں, بڑا پیارا سانگ تھا, رات بھر پیا مورا مجھے کیوں ستائے, پاکستان گئی تھا. تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں لے کے جاؤں گی, مگر گھر میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. میں نے جا کے وہ ایڈ کر, وہ پورا جو ویڈیو شوٹ تھا وہ کر لیا. وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اس کے بعد سعدیہ امام نے دیکھ لیا, وہ ایونیو والوں نے دیکھ لیا وہ ویڈیو. ایونیو والے کہیں کہ مہندی ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمیں جو سب سے چھوٹی لڑکی ہے ہیروئن وہ یہ چاہیے. 4 بہنیں تھیں نا, اس میں سب سے چھوٹی یہ چاہیے. اب وہاں سے اس کی سلیکشن شروع ہو گئی. یہاں سے سعدیہ امام نے کہا تپش کے لیے مجھے یہی لڑکی چاہیے. احسان خان کا پہلا سیریل تھا, میرا بھی پہلا سیریل تھا, تو وہ کہتی تھی کہ نئے لڑکا لڑکی انٹرویو. اس کی ڈائریکشن تھی سعدیہ امام کی, اس ٹائم سعدیہ امام پیک پر تھی. تو وہ وہاں سے مجھے تپش مل گیا. تو وہ پھر گھر میں لڑا کے ضد کر کے پھر امی نے اسٹیپ لیا, کیونکہ امی کو میں تونا مارتی تھی, آپ نے بھی تو سنگنگ کی ہے, آپ نے بھی تو گایا تھا. امی پہ میں کیوں نہیں, ہاں ابو آپ کو سپورٹ کرتے تھے, مجھے کون سپورٹ کرے گا ماما. پھر امی نے مجھے اس چیز میں سپورٹ کی, گھر سے لڑکے, بھائیوں سے لڑکے, سب سے لڑکے. 8 بچے ہم لوگ, اس میں ایک بچی پھر تیر کمان ادھر شوبز میں آ گئی. کوئی اور بھی ہے آپ کی فیملی میں شوبز میں, یعنی بہن بھائی؟ میری جو بڑی والی بہن تھی, انہوں نے ہلکی آنچ پہ کوشش کی تھی, مگر امی نے ان کی شادی کروا دی ہے نا. میری بیٹی, مگر میں چھوٹی تھی نا, لاڈلی, تو وہ ہر کام ہو جاتا ہے نا, تو یہ ہو گیا میرے ساتھ. اچھا, آپ کو میں کس شادی کی مبارکباد دوں؟ سجاد علی کی, ذیشان لوکھڑی کی, آصف علی زرداری کی. لوگوں نے آپ کی بہت شادیاں کروائی ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. مبارکباد ساروں کی مجھے مل چکی ہے. اچھا, سب کی مل چکی ہے. مجھے کوئی نیا نام بتا دیں, میں آپ کو اس کی مبارکباد دے دوں. نیا نام رکی مارٹن ہی رہ گیا. جس کے ساتھ ملو, جس کے ساتھ بات کرو, جس کے ساتھ گانا کھا لو, وہ اس کے ساتھ پہلے میری شادی کروا دیتے ہیں. اچھا, یہ تو
پبلک کروا دیتی ہے نا. کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی قریبی بندے نے کہا ہو کہ فضا واقعی یہ کر لیا, اچھا یا بہت بہت مبارک ہو, قریب کے کسی بندے نے کوئی مبارکباد دے دیا اور آپ کو حیرت ہوئی ہو کہ بھائی تمہیں تو یہ نہیں مبارکباد دینی چاہیے تھی؟ کہ بندوں میں سے تو کسی نے, کیونکہ سب مجھے جانتے ہیں جتنے لوگ بھی ہیں, میں سوشلائز ویسے نہیں ہوں, مگر جن سے نہ بھی مل رہی ہوں تو مجھے فون کر کے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہیں تم نے شادی کر لی, یہ نہیں پوچھتے. ان کو پتہ ہے فضا دس از ناٹ فضاز ٹائپ. فضا کا ٹائپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے شوبز کا لڑکا ایک تو کبھی پسند نہیں آ سکتا, چاہے وہ گویا ہو, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ ہیرو ہو, چاہے وہ ویلن ہو, چاہے وہ اینکر ہو, مجھے نہیں پسند آ سکتا. اچھا, تو شوبز کی کہانی تو سوال ہی نہیں ہوتا. ان کے علاوہ کوئی ہو, یا آپ نے کوئی شادی کر رکھی ہے خفیہ, ابھی لوگوں کو بتایا نہیں اور بعد میں بتانا ہے؟ نہیں, شادی جب کروں گی, شادی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب کرو تو اعلان کر کے کرو, اور اس چیز کی تو ہمیں حکم ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے اعلان کرنا ہے. مرد پہ بھی یہ لاجب ہے اور عورت پہ بھی لاجب ہے. ہاں میڈیا میں کرتے ہیں لوگ شادیاں, میں نے دیکھا ہے, جو خفیہ رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں, بولتے نہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو, ہمیں وہ کرنا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے اس کا. اچھا, اور آپ کی بیٹی کا آپ کا بھی وہی سلسلہ کہ آپ اسے ملنے دیتی ہیں, وہ جاتی ہے اپنے میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں فواد فاروق, تو جن سے میری بیٹی ہے فرار, تو بہت اچھی فیملی تھی, چنیوٹی فیملی تھی, اور میرے ساتھ ایسے کوئی ان کی لڑائی جھگڑے, کوئی فساد, کوئی بدتمیزی کچھ نہیں. انہوں نے بھی مجھے بہت پیمپر کیا, بڑا خیال کیا میرا, بڑے تہذیب سے تمیز سے بات کرتے تھے, اور میرے ساس سسر مجھ سے اتنا لاڈ اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر امی کے بعد میں کہوں مجھے کسی نے بہت پیار دیا ہے, میری ساس نے بہت پیار دیا ہے, اور مجھے سب نے ٹائم بہت دیا ہے, میری سنی بہت ہے, اور لاڈلی بنا کے رکھا, لگا ہی نہیں کہ میں بہوشہ ہوں. اور سب سے بڑی بات جو فواد نے جس طرح کا میرے ساتھ بیہیویئر رکھا ڈیورس کے بعد بھی, وہ بہت ابھی تک ایسا ہے کہ پریکٹیکلی میں میڈیا میں بیٹھ کے اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی ٹھیک ہے اولاد بیچ میں نہیں ہے, 1 سے 2 لوگ اگر الگ ہو رہے ایسے, تو بنتا ہے آپ کی زندگی بالکل اللہ حافظ, آپ کی خدا اولاد ہے تو وہ تو سارے دونوں کی ہے. اگر آپ کی اولاد ہے بیچ میں, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس اولاد کو اس باپ سے الگ اور اس ماں سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. اور دا ٹائم پیریڈ جو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کا, بچی کا جو چھوٹا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچپن اس کا, جب چھوٹی ایج کی اس طرح کی اولاد ایسے لے کے عورت یا مرد الگ ہوتا ہے, تو اس وقت بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر. آپ نہ تو اس سے دور کر سکتے ہیں اس کا ایک ایک پل, اس کا ایک ایک لمحہ, اس کی فکر, کیونکہ جو باپ کو فکر ہوتی ہے نا, چاہے ماں بچی کو لے کے چلے جائے, باپ کو کیا فکر ہوگی آپ سوچیں, وہ سوئی ہے, صبح اسکول ٹائم پہ گئی ہے, اس کو ڈرائیور صحیح سے لے کے گیا ہے, گاڑی تیز تو نہیں لگائی, کپڑے اچھے بچے تو چلیں یہ بھی سیکنڈ, گاڑی صحیح چلا رہا تھا ڈرائیور, یا فضا چلا رہی تھی تو فضا کو گاڑی نہیں چلانی آتی, وہ ٹھیک چلاتی ہے, تیز تو نہیں کی تھی اس نے گاڑی میں گانے وانے تو نہیں لگائے ہوئے تھے اس نے کہ فوکس اس کا گانے پہ, اور گاڑی بچی صبح کا ٹائم ہے نیند نہ آ رہی ہو, ایسے 10 قسم کی چیزیں. یا پھر فضا نے فیس دی ہے اسکول کی, بچی کے اسکول میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں فیس پے کراؤں, یا یہ ہر چیز طریقے کی, بچے کا کھانا پینا, اور جیسے میں فرال کو جنک فوڈ باہر کھانے وانے کھلانا کچھ نہیں کھاتی, وہ گھر کے بینگن دال سبزی ان چیزوں میں پلی بڑی. میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں یا باہر ٹریول کروں ابراڈ, تو وہ باہر کا کوئی جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کھاتی نہیں ہے, نا یہ MC ڈونلڈ کھاتی ہے, میں کیا کھلاؤں بیچاری کو, بتائیں مجھے. اچھا, ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں اب میری بیٹی ہے چھوٹی, وہ تو بس نکلیں گے دور سے بھی 3 سال کی ہے, بلکہ وہ 2.25 سال یا 2 سال کی تھی, اس نے ایم دیکھ لینا تو بابا فرائز, بابا فرائز, ایم سے اس کو صرف مدر پتہ ہے, آپ یقین کریں. ہاں, اب میں اتنا پریشان ہوں, میں ابھی ریسنٹلی اس کو کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں کھاتی. بڑی وائرل ویڈیوز ہے اس کی کہ میں اس کو کہتی ہوں میں نے حرام کے پیسوں سے لیا ہے, تو میں بڑا شوق تھا نا کہ اسکول کے بچے کھا رہے ہیں, اب کھاؤ, یہ برگر لیا ہے میں نے, اب کھاؤ. تو کہتی نہیں کھانا مجھے, دال چاول دینے ماما جو کہیں گی میں کروں گی, یہ نہ کھلائے مجھے, بہت روتی ہے. تو ملتی رہتی ہے اپنے فادر سے, ملتی رہتی ہے موسٹلی, جیسے ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اب صبح کا وقت ہے تو میں اسٹاف کے پاس اپنے نا کسی بھی کیئر ٹیکر کے پاس بھی, اس کی نینی کے پاس بھی, کسی کے بھی پاس اکیلا نہیں چھوڑ کے آتی. ظاہر سی بات ہے میں سنگل مدر ہوں, اکیلی رہتی ہوں, اپنی بیٹی کے ساتھ میرا اسٹاف ہوتا ہے. تو میں فرال کو ابھی سوتے میں سے اٹھا کے تو اس کو سینے سے لگا کے وہاں پہ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. اس کے ابو نیچے آئے, میں نے فون کیا فواد کو, میں نے کہا فواد نیچے آ جاؤ, بچی آ گئی, اور ایسی گود میں اس کو اٹھا کے دیا. نہیں, بچوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. اور میرے اندر یہ والا سین بھی نہیں ہے, میں اس طرح کی بھی سائیکو نہیں ہوں کوئی کہ نہیں بھائی میری ڈیورس ہو گئی ہے, اب میں اس کو گود سے اس گود میں پکڑا رہی ہوں, یہ ہاتھ بھی ٹچ ہوئے گا, ٹھیک ہے, کونی بھی لگ سکتی ہے, تو میں یہ نہیں. کبھی کھانا بھی کھا لیتی ہیں وہاں پہ, یا کھانا وہاں سے پیک کروا لیتی ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ بڑی آپ کو میری چیزوں کو
لگتا ہے ہاں کیونکہ اب تھوڑا قریب قریب ہو رہے باتیں کرتے کرتے تو آپ آئیڈیا صحیح لگا رہے. میں اس گھر میں نہیں جاتی, میں اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کرتی, میں ان کے گھر کے اندر انٹر نہیں ہوتی. یہی سیم چیز فواد کے لیے بھی, وہ نہیں ان چیزوں کو بہت پازیٹیولی دیکھتا ہے. ہماری رسپیکٹ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, جو ہونا بھی چاہیے ایسے ہی. مگر ہمیں گھر کے باہر سے جو کام ہے وہ سارے ہم پورے کرا لیتے ہیں. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو آئی کال مائی مدر ان لا, آئی سے مجھے بھوک لگ رہی ہے امی کھانے کو, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میں ابھی لینڈ کی ہوں ایئرپورٹ سے یا شوٹ سے آ رہی ہوں, کیا بنا ہے ڈبے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میں فرال کے بہانے لے جاتی ہوں, امی گھر میں جو میں نے بنایا وہ فرال نہیں کھائے گی تو اس کو وہ شوروا دے دیں دیسی مرغی کا, تو تھوڑا زیادہ ڈال دے گا, شوروا زیادہ کھاتی ہے. کھانا مجھے ہوتا ہے, امی کو پتا ہے, پھر امی نا 2 بوٹی ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک فضا کی تو ایک فرال کی. تو وہ ساری چیزیں اس طرح کا ہے. پھر میرے گھر میں جیسے اروی گوشت بنتا ہے, میں کھانے بڑے اچھے بناتی ہوں, ٹپکل بناتی ہوں, شبدیغ والی اروی گوشت, شلغم گوشت. ہائے ہائے کھانے آپ کی سوچ ہے. ہاں کوکنگ خود کرتی ہیں آپ؟ تو ٹائم تو یہ والا ٹائم ہے نا, جیسے آپ کے پاس نہانے کا ٹائم ہوتا ہے, دانت مانجنے کا ٹائم ہوتا ہے, یہ تو کھانا تو اتنی دیر میں ہی بن جاتا. ہاں کھانا اتنی دیر میں بنتا ہے. پریشر کوکر میں چلانا نہیں آتا, مجھے لگتا ہے پھٹ جائے گا, ڈر لگتا ہے. ہاں تو کھانا وہ ہانڈی میں ہلکی آنچ پہ چڑھا دو, پکتا رہتا ہے. اور جتنا جو ہانڈی میں دھیمی آنچ پہ کھانا پکتا رہے, جو تیز آنچ پہ جلدی ہو, جو پریشر کوکر کے کھانے نا ان کا ذائقہ کچھ نہیں ہوتا. کھانا ہانڈی دھیمی آنچ پہ چڑھا کے چھوڑ دو. اچھا اب آتے ہیں فین مومنٹ کی طرف. پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پھر میں آپ سے بھی کوئی بات پوچھوں گا. ابھی تو چلیں آپ مجھے جانتی ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. یہ تو آپ 2015 میں پہلی دفعہ ہم ملے تھے کلر کہار میں. میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور آپ ایک شوٹنگ کے لیے وہاں پہ آئی ہوئی تھی. میری وائف تھی میرے ساتھ, میری سسٹر تھی, میری مدر تھے. اور آپ شوٹ کر کے نکلی تو آپ گاڑی میں بیٹھ گئی. اب میری وائف مجھے کہتی کہ میں نے پکچر بنانی ہے. تو وہ وائف بھی آئی, میری سسٹر بھی, انہوں نے کہا پکچر بنانی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے نا پتہ نہیں آپ نے شاید ڈریس اس وقت چینج کر لیا تھا یا میک اپ کا. آپ نے کہا میری گود میں آ جاؤ. دروازہ کھول کے آپ نے انہیں گود میں بٹھا لیا, میری وائف کو بھی میری سسٹر کو بھی, اور آپ نے پکچر بنوا لی. اب وہ پکچر جب ان لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی تو سارے کہیں کہ فضا تمہاری کیا لگتی ہے. وہ کہیں بھی ویسے ہی ملی تھی, کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا, اسے تمہیں گود میں کیوں بٹھایا تھا. ایسے آپ سیٹ پہ بیٹھی ہیں, پچھلی سیٹ پہ گاڑی کے, بلیک کلر کی گاڑی تھی, دروازہ کھلا اور آپ نے اسے گود میں یعنی اس طرف منہ کر کے بٹھایا, دروازہ کھلے کے ساتھ. ایسے پکچر بنا لو, میں باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ابھی تک وہ پکچرز پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس, میں آپ کو دکھاتا ہوں, واٹس ایپ کرتا ہوں آپ کو, بلکہ میں کروں گا آپ کو واٹس ایپ. تو بلکہ آج جب میں آ رہا تھا ابھی ادھر ریکارڈنگ کے لیے, تو میری وائف مجھے کہہ رہی تھی, وہ بیٹی کی تھوڑی رات کو دیر سے سوئی تھی, تو ورنہ وہ چاہتی تھی کہ میں آؤں, چلے ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں آپ کی وائف کتنی پیاری ہوں گی, میں نے گود میں بٹھا لیا. ہاں, اور میری سسٹر کو بھی. اب انہیں ان کی فرینڈس کہتی رہی کہ بتاؤ تمہاری کیا لگتی ہے, رشتہ کیا ہے جو گود میں بیٹھا, جو گود میں بول رہی تھی ماں لگتی. اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا ہوا یا کوئی اور ایسا مومنٹ؟ میں بدنام ہوں ان معاملوں میں. مجھے لوگ سکھاتے ہیں, ٹریننگ کراتے ہیں, مجھے ایجنسیوں میں بھیجتے ہیں کہ اس ایجنسی سے جو ہے نا ماڈل ٹرین ہو کے, ایکٹر ٹرین ہو کے نکلتا ہے. آپ ٹرینڈ ہو, آپ تھوڑا سا اپنے اپنا ایٹیٹیوڈ لے کے آئیں, تھوڑا بھرم ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ وہ ہے جو یوں گزرے, اس کی خوشبو سے تو پتہ چلے کہ ہے, مگر آپ کو ٹائم نہ دے وہ ایکٹر. آپ کو یوں, آپ نے کسی کو یوں بھی دیکھ لیا نا تو وہ تو ایکٹر مر گیا وہاں پہ, آپ نے دیکھنا نہیں ہے. مطلب مجھے یہ ٹریننگ ہے. اچھا بس ایٹیٹیوڈ میں رہنا ہے. یہ ٹریننگ مجھے ایز اے ماڈل اسپیشلی کرائی گئی ہے کہ آپ کے اندر یہ, آپ نے کچھ نہیں سیکھا, پیسے ضائع کیے. میں نے کچھ سیکھا, میرے اندر ہے ہی نہیں, مجھے نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے مجھے کوئی مار دے گا. میری زندگی, میرا گھر بار, میرا سب کچھ یہی ہے کہ اگر مجھے کوئی میرا فین مجھ سے پیار سے, ایک یہ بھی نہ کہ یہ فضا جا رہی ہے, نہیں, مجھے صرف یوں کوئی دیکھ لیتا ہے نا, مجھے اتنا پیار آتا ہے, مجھے لگتا ہے کچھ کہنے والا ہے, کچھ کہنے والا ہے, کہہ دو. ہاں اچھا, آپ ویٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ چلے پکچر بنانی ہے, بنا لو, کچھ کہنا ہے کہہ لو. کوئی بھی ایسی چیز. ہاں, لڑکوں کے ساتھ میں نے شروع سے کوئی پکچر نہیں بنائی, نہ مجھے الاؤ ہے. لڑکا اگر ہے تو لڑکا ادھر ہو, اس کی فیملی کو بندہ ادھر ہو, پھر میں پکچر کروا لیتی ہوں. اس کی اور ایک ریزن بھی ہے کہ لوگ ایڈٹ کر لیتے ہیں اور عجیب عجیب کہانیاں بن جاتی ہیں. ایڈٹ کے علاوہ بھی ویسے بھی لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں, اور پھر بھی ویسے بھی کوئی ڈی پی پہ لگاؤ تو نے کہا اچھا اس کی گرل فرینڈ ہے, آپ کی تو کسی کے ساتھ ویڈیو ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں شادی ہو گئی ہے, تو پکچرز تو پھر اور طرح کا معاملہ. پہلا مائی فینز, اگر میں نا, مجھے ان کی آنکھیں بتا دیتی. اب مجھ سے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے میری بیٹی, میں آواز سے پہچانی جاتی ہوں. میں نقاب, حجاب, برقعے پہن کے جاتی ہوں. میری بچی کو بھی چھوٹا سا برقعہ دلایا ہوا ہے, نقاب دلائے ہوئے, وہ بھی اپنی آواز سے پکڑی جاتی ہے فلحال, جبکہ وہ تو شوبز میں ہے ہی نہیں, اور میں بھی آوازوں سے پکڑی جاتی ہوں. مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو برقعہ پہن کے جاتی ہیں. ہم پوری فلم کہانی چلا کے, مگر میں اپنی صرف آواز سے پہچانی جاتی ہوں. مجھے اتنی حیرت ہو, اور قد سے. ہم سب امید سے ہیں, انہوں نے کیوں نکالا تھا آپ کو؟ اللہ, بڑا اچھا پروگرام تھا. بس ایک دوسرے نجی چینل پہ شو کروایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اپلوڈ نہیں کریں گے, تو 1 مہینے کے بعد اپلوڈ کریں گے. انہوں نے اس سے پہلے اپلوڈ کر دیا تھا,
تو بس کیا پانچا آپ کو پتا ہے چینلوں کا کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ دونوں طرف سے گئی؟ نہ میں ادھر کی رہی نہ میں ادھر کی رہی. پھر آپ نے سبق سیکھا کچھ؟ میں سبق سیکھا کہ چینل والے کسی کے نہیں ہوتے. ہاں ادارے والے چینل والے کسی کے نہیں, وہ صرف ریٹنگ کے ہیں, نام کے ہیں, کام کے ہیں, بس that's it. آپ کی پرسنل چیزیں, آپ کی ریپیو, کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی جو آپ شو کر رہی تھی تاروں سے کریں باتیں, وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دی؟ وہ بہت سپر ڈپر ہٹ جا رہا تھا. اس کا ایک تو ریزن یہ تھا کہ دیکھیں میں کراچی والی ہوں, اردو اسپیکنگ ہوں, ٹھیک ہے, میں پنجابی نہیں ہوں. ہاں میں پنجابی بولنے کی کوشش کرتی ہوں, کانٹینٹ کا حصہ بننے کی کوشش کرتی ہوں, مگر بینگ این اینکر جس طرح کا کانٹینٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہی کریں گے نا. مجھ سے جگتیں مروائی جاتی تھیں, مجھ سے بہت زیادہ مجھے جگتین بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو کہ جاب تھی جو ہمارے کامیڈینس بیٹھتے تھے, نسیم وکی اور باقی جتنے کامیڈینس تھے, ان کا کام تھا, یہ میرا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, کانٹینٹ پہ پھر مجھے زبردستی مجھ سے جھکتے گیسٹ کو مجھے پریشر کیا جاتا تھا کہ آپ ان کو جھکتے ماریں ریٹنگ کے لیے, کہ تاکہ بس ریٹنگ آئے بعد میں سوشل میڈیا. اب دیکھیں بڑا سینئر بندہ تھا, یہ ہے وہ رسپیکٹ وائز, تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اس طرح کے کانٹینٹ کو فالو کروں. اور جبکہ میری ریٹنگ, میرا کام, میری چیزیں لوگ بہت پسند کر رہے تھے, اور اردو اسپیکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ جب میں پنجابی میں جھکتے مارتی تھی تھوڑی سی پیکی جھکتے بھی ہو جاتی تھی کہیں, مگر مزے کا لگتا تھا. اب مجھے تھوڑا سا پریشانی ہوتی تھی, تھوڑا منہ انج ہے, تھوڑا منہ کینج ہے, تے کھبے جا کے انج ہے, وہ تھوڑا سا نا مجھے مشکل ہو جاتا ہے. ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں سب سے زیادہ پیسے ایکٹنگ میں کس سیریل سے سب سے زیادہ پیسے ملے, اور ماڈلنگ میں کون سا سب سے مہنگا ترین شوٹ کیا؟ سب سے زیادہ پیسے مجھے مہندی سیریل سے ملے تھے, جو میری پہلی سیریل تھا, جس کے بعد اتنے سارے سیریلز آئے, پتہ ہے پھر تو نام بھی بن چکا تھا, پروڈکشن تھی آئی سویل. میں آپ کو بتاؤں آج تک مجھے اتنے پیسے کسی سیریل کے نہیں ملے. میں نے اتنی ساری سیریلس کی, مگر سب سے زیادہ پیسہ مجھے مہندی ڈرامے کا ملا. نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ اس کے سائن بورڈ کے الگ پیسے تھے, جواد احمد نے اس کا گانا گایا تھا مہندی, گوری کا رت سنگار, اس کی ویڈیو شوٹ کے الگ پیسے تھے, احسن رحیم نے شوٹ کیا تھا اس کو. پھر اس کے بعد اس کے پر ڈے کی شوٹ کے حساب سے پیمنٹ ہوتی تھی, اور ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑی سیریل تھی, ایک سین ایک دن میں ہوتا تھا. اب تو یہ ٹرینڈ آ گیا نا, 8 سین 12 سین ہم نے کرنے, تو آپ خود سوچیں نا اس حساب سے, اس حساب میں بجٹ میں بڑا فرق اس لیے بھی آیا کیونکہ وہ اگر انہیں 6 سین کے حساب سے ایک دن کا رکھا تھا, وہ ڈائریکٹر ہے, بڑے ڈائریکٹر تھے, سب سے بڑا ڈائریکٹر جاوید فاضل تھے, ایس سلمان وغیرہ جس طرح کے کیلیبر کے تھے, تو وہ ایک سین بس ہارڈلی کرتے ہوتے تھے. تو پیسے تو پھر بڑھنے ہی تھے, ان کے نصیب کی وجہ سے, ان کے قدم کی وجہ سے, ان کے کام کی وجہ سے ہمارے پیسے بڑھ گئے. سب سے اچھے اس کے ملے. ماڈلنگ میں مجھے کمرشلس کے بہت ملے. میں نے شیمپو کے 2-2 3-3 کمرشلس کیے ہوئے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کے 2-2 3-3 کمرشل, اسکن کیئرس کے بہت سارے کیے ہوئے ہیں, باقی کلودنگ برانڈس تو بہت ہی زیادہ کیا ہوا ہے, سوپس کے بڑے کیے ہوئے ہیں, سو مینی, بہت زیادہ. چھوٹی سی عمر سے تو آئی تھی, آئی واز کلاس 9. جو پیسہ کمایا میرا لگا بھی بہت ساتھ میں. جیسے میں شاپنگ فریک بھی بہت ہوں. پہلے تو میں لنڈا کے کپڑے پہن لیتی تھی, ٹھیک ہے. لنڈا کے کپڑے پہنے کبھی لائف میں؟ جی. کیا وجہ تھی؟ شرٹ لنڈا کی ہے, بری ہے یہ جو ابھی پہنی ہوئی ہے. ہاں واقعی؟ ہاں. اس کی ریزن کیا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں کوئی ریزن والی تو کوئی بات نہیں ہے. اب یہ شرٹ نہیں مل رہی. دیکھیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تو آف کورس آپ بڑے سے بڑے برانڈ پہ جاتے ہیں, آپ کو ٹیگ تو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ لنڈا کا ہے. کیسے دکھاؤں, دکھ رہا ہے ٹیگ؟ جی 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 اوکے جی جی. تو یہ لنڈا کی ہے. اب کیا کروں, اچھی ہے تو پہنی ہے, اس میں کیا برائی. ڈرائی کلیننگ کرائیں, پہلے گھر میں ڈیٹول میں بھگو کے رکھیں, ٹھیک ہے. ایک پوری رات اس کو تھوڑا سا سرف ڈال دیں, اس کے اندر تھوڑا سا خوشبو والا لیکوڈ ڈال دیں, اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں آپ پوری رات کے لیے, اور صبح اس کو اچھا وہ دھو دیں اچھی طریقے سے. حیران کن بات ہے میرے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, بہت سے ایسے برانڈز ہیں پاکستان میں کہ آپ کو نہیں ملتا وہ چیزیں جو آپ کو چاہیے. آپ یہاں پہ 3 چیزیں رہ گئی اگر آپ کو ویسٹرن کپڑے پہننے. میں ویسٹرن کپڑوں میں چیپ کپڑے نہیں پہنتی. آئی آلویز ویئر ویری ڈیسنٹ ٹائپ آف شرٹس, مجھے بہت پسند ہے یہ بہت. اب سارا دن میں ابھی آپ کا انٹرویو کرائے دوبارہ ریپیٹ شرٹ نہیں کر سکتی, مجھے کچھ اور پہننا ہے, کسی اور شو کے لیے کچھ اور پہننا ہے, کسی اور شوٹ کے. ایک دن میں 4 شرٹیں کہاں سے لے کر آؤں گی میں, یا کسی کام کے لیے بھی میں اگر کہیں جا رہی ہوں اور انٹرویوز کے علاوہ کوئی شوز کر رہی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوں, تو میں کیا کروں گی, میں 7 دن کے 6 4 کپڑے کہاں سے لے کر آؤں گی. تو یہ نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, یہ ہے کہ بچپن کی عادت ہے, نہیں نکالی جا سکتی. اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی تھی, اس وقت میں ریڈی کی سینڈل لیتی تھی 80 روپے کی سینڈل سے. میں نے فیشن شو کیا تھا پہلا والا, اور پوری دنیا پوچھتی تھی کہ سینڈل کہاں سے لی, کیونکہ ہائی ہیل 6 انچ 7 انچ کی ہیل تھی وہ. ہائی انچ فری الطاف کا فیشن شو تھا, پہلا فیشن شو. وہ الگ بات ہے, اس فیشن شو میں واک نہیں کی تھی,
پہلے فیشن شو میں کیونکہ سب ایک ساتھ نا کپڑے چینج کر رہے تھے, بہنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں سارے, وہ لڑکیاں آپس میں ایک ہی روم ہوتا ہے وہاں. میں شرما رہی تھی, کپڑے پکڑ کے ڈیزائنر کے, تو میں اور ڈیزائنر کے میں آپ کو پہنا دوں, میں نے آپ پہن ایسے ایسے چل رہا تھا. تو بالکل سائڈ پہ برابر تھا, یہ جو شیپس کلب نہیں ہے کراچی میں ادھر, تو میں نے کہا کہ برابر میں تھا, میں نے کہا میں جا کے وہاں چینج کر کے آ جاتی ہوں. تو وہاں پہ ایک لیڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی جو کیئر ٹیکر ہوتی ہے واش روم کی, تو میں نے کہا باہر چلی, میں نے چینج کرنا ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر نہیں کرنا, اندر واش روم میں جا کے کر لینا, ادھر شاید آنا جانا ایک دم سے ہوتا ہے, دروازہ کھل جائے. تو وہ باہر جا کے بیٹھ گئی. اب مجھے آئی نیند, میں وہاں سو گئی. میری انٹری کی باری آئی تو ریالتاب جی کہنے لگی کہ فضا 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 فضا. فضا جو ہے وہ آئے نا, سو رہی ہے. ہاں, جب فضا کی جب آنکھ کھلی تو کپڑے شپڑے میں نے وہ ہیوی برائڈل سب پہنے ہوئے تھے, مگر وہ جو ان کا سنک تھا نا اس میں سائڈ پہ جو اسٹول پہ وہ بیٹھی تھی, سو گئی. میں واپس آئی تو دیکھا شامیانہ اتر رہا ہے, ٹینٹ اتر رہا ہے, وہ جو کچھ ان کا لگا تھا سیٹ, اسٹیج اتر رہا ہے, ہاں وہ اتر رہا ہے. اور بھائی میرا وہاں سب کو پریشانی میں پوچھ رہا ہے, میں اپنی بہن چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ, میں بہن چھوڑ کے گیا تھا, بہن دلہن کے کپڑوں میں وہاں پہ آ رہی, ڈیزائنر ہو رہی, میرا کپڑا لے کے بھاگ گئی. وہ بھی غصہ, سارے غصہ, بس پھر میری ٹانگیں کانپ گئیں, پریشان ہو گئی. مگر جو اس کی سی آر ہو رہی تھی نا جب ریسل اسٹیج پہ شو شروع ہونے سے پہلے, تو جب ہیل پہن کے ایسے چل رہی تھی نا, او مائی گاڈ, اس ہیل کو تو ایک نے پوچھا فضا لی کہاں سے, لنڈا 80 روپے ٹھیلے سے صدر. اچھا, نارملی لوگ بعد میں نہیں بتاتے, چلیں پہلے تو استعمال کر لیتے ہیں, بعد میں لوگ جب پیسہ آ جاتا ہے اسٹار بن جاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے. بلکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, میرے کچھ دوست ہیں جو میرے سامنے امیر ہوئے ہیں, تو انہوں نے گھر میں پرانی سی ایک دو سے پرانی سی گاڑی کھڑی کی ہے, میرے دادا ابو کی ہوتی تھی. مجھے تو پتا ہے, میں اسے کہتا ہوں یار دادا ابو تیری گاڑی کے نیچے کبھی نہیں آئے تھے, اندر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. دادا کبھی گاڑی کے نیچے نہیں ہے, تم نے مطلب کیا ضرورت ہے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کو جب اللہ نے پیسہ دے دیا اچھی بات ہے, لائف اسٹائل چینج کریں, لیکن بتانے میں ایسا کوئی ویسے ایپ تو نہیں ہوتا. اس میں کیا شرم ہے نا. بالکل. اور اچھا اب کیا ہے کہ جب عادت پڑی ہوئی ہے نا, اب ایسے کچھ فر کوٹس, ایسے کچھ جیکٹس, ٹھیک ہے, وہ آپ کو برانڈ میں بھی نہیں ملتے. اب آپ لندن سے یا پھر امریکہ سے شاپنگ کر کے لاتے ہیں, میں برانڈس بھی لیتی ہوں, خریدتی ہوں, میں افورڈ کر سکتی ہوں. تو جب اپنے پیسوں سے جاتی ہوں تو میں ارمانی, گوچی, ایل وی سب کچھ لیتی ہوں. اب میری الماری میں ارمانی, گوچی, ایل وی یہ بھی رکھا ہوا ہے میری وارڈروب روم میں, اور میرے ساتھ میرا لنڈا کا بھی رکھا ہوا ہے, گوچی, ارمانی, ایل وی, وہ اس کی بھی سینڈل, جیکٹ, سب کچھ لگی ہوئی. فرق آپ نہیں نکال سکتے ان میں. اچھا, آپ نے اس طریقے سے ان کو بالکل صاف کر کے لنڈا کی جو صحیح پہلی گاٹ ہے نا, وہ جو کھل رہی ہوتی ہے ٹرک سے اوور لوڈ ہو کے, آپ نے نظر یہ رکھنی ہے کہ پہلی گاٹ کون سی ہے, اور وہ اس کی گاٹ کھلوا کے جو اس میں سے جو فریش مال نکلے گا نا, آپ نے کانٹیکٹ میں رہنا ہے لنڈا والے سے. ہم نے کہنا ہے یار جو پہلی گاٹ کھولنی ہے, جو صحیح مال آنا ہے, پہلے پکچر ہمیں بھیج دو, یا وہ کھولنی ہے ہمارے سامنے, آپ وہاں چلے جاؤ, آپ وہاں بولو کھول. اس بات میں کتنی ریئلٹی ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کرکٹ کھیل رہی تھی اور ایسے ایسے ہوا آپ اس فیلڈ میں آ گئی, کیا ریئلٹی ہے کہ لڑکیوں کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں, یا ان کے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یا مجبوریاں ہوتی ہیں, یا انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہوگا تو پھر آپ آ سکتے ہیں, ادروائز تو بہت مشکل ہے, پاسبل نہیں ہے. دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ رسک ہے نا, مجھے آج تک کسی نے کوئی غلط بات نہیں کی اس شوبز میں, آج تک مجھ سے کسی نے کوئی غلط آفر نہیں کی, مجھے کوئی غلط لفظوں سے نہیں نوازا, مجھے کسی نے کوئی آدھی رات کو فون نہیں کیا. میرا فون ویسے سارا دن نہیں بجتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے مینیجر کے نمبر جو ہے, اس سے پہلے میری صبا ہوتی تھی مینیجر, ان کے نمبر تھے فیمیل, وہ بھی اس کے پاس ایسے ٹائم پہ فون آتے تھے کہ 10 بجے کے بعد کوئی کالس نہیں آتی تھی, اور اگر بہت ارجنٹ ہے صبح کوئی یہ ہے تو وہ میسج آتا ہوتا تھا کہ صبح کی ٹائم چینج ہو گئی شوٹ کی, اتنے میسج, یو سی یو ریپلائی, اوکے دیٹس اٹ. یہی ٹریننگ ہے. اور مجھے تو ویسے ہی فون میرا نہیں بچتا, فارغ مردہ لاش پڑا رہتا ہے, کیونکہ میں اپنا نمبر کسی کو دیتی نہیں. تو مجھے تو کسی نے ایسی آفر نہیں کرائی. نہیں ویسے آپ فیلڈ میں, آپ کو پتہ ہے آج کل اگر کسی نے فیلڈ میں آنا ہو, جو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا انڈسٹری میں, یہ چیز ہے یا آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دیکھیں دیکھنے میں پیاری ہوں نا, قد بھی اچھا ہے, بولتی بھی اچھا ہوں, سمجھدار بھی ہوں, ہے نا, ادائی ودائی بھی مار لیتی ہوں, گھر ور بھی اچھا چلا لیتی ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ٹریننگ کرواتے رہتے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا. ہاں مگر اس میں بے وقوفی نہیں, اس میں مجھے لگتا ہے وہ خصلت ہے. وہ کہتے ہیں نا خصلت تھی آپ کی تو کیوں نہ ماری جیب باپ کی, باپ بنتا ڈپٹی کلیکٹر تو عزت ہوتی آپ کی. یہ وہ والی خصلت ہے, وہ خصلت نہیں چینج ہوتی. سینگیں کٹائی جا سکتی ہیں, دانت نکلوائے جا سکتے ہیں, نیچر جو خصلت ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا جسے شادی کرو یا کوئی اپنے ساتھ کام کرنے والا پارٹنر دیکھو, جس کے ساتھ بزنس وینچر کچھ بھی شو, اس کی خصلت دیکھو پہلے, خصلت کیسی ہے, عادتاً کیسا ہے وہ,
اگر عادتاً چور ہے, عادتاً خبیث ہے, جھوٹا ہے, فراڈ, دین آپ کا بزنس ڈوبنے اس کی وجہ سے, اس خباثت کی, اس کی خبیث کی پنے کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں سے ملنا جلنا. ایسے خبیث مجھے بھی ملا تھا 2017 میں, میرے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا یو کے میں. وہ خبیث آج بھی ہے اور لاہور میں ہی رہتا ہے, اب پاکستان موو ہو گیا, لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بزنس میں. بٹ ماشاءاللہ یو لرنڈ رائٹ, اینڈ ناؤ یو سی آپ کی طرح دیکھو نا, مجھے اللہ نے اس کے بعد بہت نواز دیا. ایک دفعہ میں زیرو پہ آ گیا تھا, وہ میرا سارا بزنس, کیونکہ ٹرسٹ لیول ہمارا اتنا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ میرے پاس اس کی پاور آف اٹارنی تھی, اس کے پاس میری تھی. میں پاکستان میں تھا ان دنوں, وہ یو کے میں تھا, اس نے پاور آف اٹارنی یوز کر کے ٹوٹل بزنس اپنے نام پہ موو کر لیا. اس وقت اس بزنس کی ورتھ تقریباً 4 سے 5 لاکھ پاؤنڈس تھی. تو اگر ہم اس کو طریقے سے ڈیوائڈ کرتے تو آدھے پیسے میرے پاس آنے تھے, لیکن خیر یہ چلتا ہے. اچھا, فٹنس کا راز بتائیں, اور صرف راز نہیں بتائیں, یہ بھی بتائیں کہ آپ گائیڈ بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کچھ دیکھا آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز, آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں یہ والا پانی پی لو, اس سے یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو کیا کوئی جم انسٹرکٹر بھی ہیں آپ؟ میری امی حکیم تھی تو, مگر یہ راز موڑ اگر حویلی سے باہر نکل گیا تو پھر مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سارا کچھ بتا دوں, سارا کچھ بتا دیں. میری امی کے ہاتھ میں حکمت تھی, امی کو بڑا شوق تھا. تو امی بڑی گھر میں دوائیاں شوائیاں کوٹتی تھی. امی کے پیشنٹ سے لوگ آتے تھے, امی سے دوائیاں لیتے تھے. تو ہمیں بھی جب سزا ملتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ گٹلیاں کوٹو, تو اس کا رس جو ہے نا اس کے اندر ایک ڈراپ ڈالنا ہے, مجھے لا کے دو, یہ پاؤڈر چورا بنا کے. تو وہ سارا کچھ ہمیں آتا ہے کرنا, یہ سب کچھ پتہ تھا. پھر جو ڈائٹ امی بتاتی تھی, جو ہمارے گھر میں چلتی تھی, جو باہر بولتی تھیں لوگوں کو, پیشنٹس کو, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہلکی پھلکی حکمت جو بنا سیکھے بس ماں کے صحبت سے آئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو میں دبلاپے میں آج کل مشہور ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کا ویٹ, کیونکہ جب فرحال پیدا ہوئی تھی نا تو 3 ماہ گزرے تھے صرف, وہ چلا پیریڈ ٹائم ہوتا ہے, میں سائز 0 پر آ گئی تھی. اور وہ سائز 0 جو میں شادی سے پہلے اتنی دبلی نہیں تھی کبھی. ہاں, اور فرحال کے پیدا ہونے سے پہلے تو میں ویسی نصرت علی خان صاحب ہو گئی تھی, جس جگہ بیٹھتی تھی اٹھتی تو کھڈا ہو جاتا تھا. اچھا, ہاں وزن وائز تو ظاہر ہے ٹبل ٹریکر ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ ایسے 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی کہ بالکل ہی 0 سائز ہو گئی تھی. تو وہاں سے وہ ٹرینڈ میں آ گئی میری چیزیں کہ اچھا اگر فضا والی چیزیں ہم یوز کریں. پھر کچھ ولاگرس تھیں, انہوں نے کیا کیا کہ میرے جو ڈائٹ کاوے, ڈائٹ پانی چیزوں کو جب انہوں نے استعمال کیا تو انہوں نے اپنے ریویو اپنے یوٹیوب چینلس پہ دیے کہ ہم نے فضا کا ڈائٹ پلان, میری پکچر لگا کے ساتھ کہ ہم نے فضا کا ڈائٹ پلان فالو کیا, اینڈ میجیکلی ورکنگ لائک واو. تو وہ میرے لیے بڑا اچھی. اس میں کوئی پلان ہماری آڈینس کو بھی بتائیں نا, وزن کم کرنے کا, اسپیشلی وزن کم کرنے کا چاہیے, پیٹ کرنے کا, بیکاز آئی اونلی ہیو دا ٹوٹکاز. تو ایک پہلا ٹوٹکا تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں پیٹ کے لیے, بیکاز یہ آپ شاید مجھ سے پہلے بھی پوچھے تھے شروع سے پہلے. تو دا بیسٹ از, ہر ایک کو پرابلم ہوتا ہے موٹاپا, کیونکہ 2 طریقے سے شروع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چہرے سے, کچھ لوگوں کو کہ چہرہ موٹا, منہ بڑا, اور دوسروں کو شروع ہوتا ہے پیٹ سے. تو جو پیٹ والا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب آپ صبح صبح نہار منہ سو کے اٹھتے ہیں تو جس تکیے کے اوپر آپ سر رکھتے ہیں تو آپ کے سر کی جو پوری ہیٹ ہے, گرمائش ہے, اس تکیے میں چلی جاتی ہے. تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے, الٹا لیٹ کے اپنے پیٹ کے نیچے وہ تکیہ رکھ کے تو 10 منٹ 7 منٹ 6 منٹ آپ نے الٹا لیٹنا ہے واش روم جانے سے پہلے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اچھا خاصا پانی کا انٹیک آپ نے اپنے پیٹ میں گزارنا ہے, اور وہ بھی نیم گرم پانی. یہ والا پانی سادہ وادہ جو ہم لوگ پی لیتے ہیں یہ نہیں پینا چاہیے. ہلکا سا نیم گرم پانی, اس میں اگر آپ نے چیا سیڈز ڈال دی ہیں رات کو بھگو کے تو وہ بڑا اچھا ہے. اس میں اسبغول کے چھلکے تھوڑی دیر پہلے آپ پینے سے پہلے اس کو ہلکا سا گیلا کر لیں, اور اگر آپ کے پیٹ کے اسٹمکس کی کوئی پرابلمز ہیں تو وہ بھی ایشو ٹھیک ہو جائیں گے. مگر نارملی اسبغول کا چھلکا ہٹا کے, کیونکہ وہ تھوڑے سے جگر کی لیئر کو بھی پتلا کر دیتا ہے, اس لیے میں بہت زیادہ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی. لوگوں کو لگتا ہے دبلے ہونے کے لیے اسبغول کا چھلکا پینا چاہیے بہت, دس از ناٹ ٹو ہائیلی ریکمینڈیڈ. ٹھیک ہے, آلٹرنیٹ ڈیز پہ استعمال کر سکتے ہیں, مگر بیسٹ ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اچھا ہے آپ چیا سیڈس لے لیں, اور اس کے ساتھ آپ تخم ملنگا جو ہم لوگ شربتوں میں یوز کرتے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا 1 چمچ اس کے اندر ڈال کے اس کو بھگا کے, تو وہ پھر اس کا جب منہ کھل جائے تو آپ وہ نیم گرم پانی میں آپ ساتھ پی جائیں. ایسے آپ 3-4 گلاس جب تک آپ کے پیٹ میں نہیں جاتے, آپ نے واش روم نہیں جانا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 گلاس پانی پی لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا چلے جاتے ہیں, ہے نا. نہیں, آپ دوسرے اور کام کر لیں, آپ دانت مانج لیں, آپ منہ صاف کر لیں, کلینزنگ کر لیں, بالوں میں کچھ تیل شیل لگا لیں نہانے سے پہلے کہ تھوڑی دیر آئلنگ ہو جائے, یہ وہ, یا کچن کے کوئی اور کام کر لیں, ناشتہ چڑھا کے آ جائیں آپ اپنا جب تک, اینڈ دین یو اسٹارٹ using your whatever. اور یہ کتنے مہینے یا کتنے ویکس اس کو فالو کرنا چاہیے؟ میری اس بات کو ابھی آپ تو ریکارڈ کر رہے ہیں تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ریکارڈ ہی ہو گئی ہے. تو آپ کو فیل پہلے میں ہی ہو جائے گا, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں تو آپ کہیں گے اٹس اے میریکل, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, میں
اپنا جو بہت ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو میں کبھی ویسے اس کو بتاتی نہیں ہوں کہ وہ جو چیا سیڈ ڈالنا ہے, اگر تخم ملنگا ڈالنا ہے تو وہ آپ نے تو ڈالنا ہے, مگر میں اس میں کیا ڈالتی ہوں, میں اس میں اولیو آئل بھی ڈالتی ہوں 1 چمچ. اچھا, صبح صبح نہا دوں. چلیں آپ نہیں بھی بتاتی, اب تو پتہ چل گیا لوگوں. ہاں مطلب ان ساروں کا میریکل جب کام کرتا ہے, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فضا دن بدن ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جوان ہے, اس کے منہ پہ ایک جھرری نہیں ہے. اینڈ یو سی, اب میں آپ کو دکھاتی ہوں, دیکھیں میری آئی برو یوں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہیں. اٹ مینس آئی ڈونٹ ہیو اے بوٹاکس, رائٹ, آئی ڈو ہیو اے لاف لائنس. بالکل نو, میری چیک سب کچھ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آئی ڈونٹ ہیو دا لاف لائنس. میری گردن میں لائنس دکھ رہی ہیں, 1, یہ 2, یہ اوپر 3, کیونکہ گردن لمبی لائن تو آئی جاتی ہے. آپ کی گردن چھوٹی پر بھی ایک لائن کلیئر ہے, تو میری پریانکا کے بھی ہے, دیپکا کی بھی, جن لوگوں کی لمبی گردن لائن آئیں گی, میری بیٹی کی بھی ہے. تو اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی بوٹاکس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, فلر ہے. ہاں جب میں سلمت کوسٹ کا پلے کر رہی تھی, اس میں شہزادی بنی تھی اور عمیر جسوال اس کا شہزادہ تھا. تو وہ میرا اس میں سین یہ تھا نا کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی ملکہ کا بچہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. اب وہ ملکہ بادشاہ کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ منہ میں دانتوں میں بریسز لگے ہوں. میرے دانتوں میں لگے ہوئے تھے بریسز. میں مارننگ شو کری تھی, وعدہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ 1 سال میں اتر جائیں گے, 3 سال ہو گئے تو اتر ہی نہیں رہتے. غلطی میری بھی اپنی تھی, ٹائٹ کرانے جانا ہوتا نا بریسز, تو وہ میں جاتی نہیں تھی. ہاں تو ٹائم پہ تو 3 سال لگے رہے. تو مجھے پھر وہ اوپر والے جو میرے, کیونکہ نیچے والے میرے آلریڈی بلک ہے, اوپر والے لپس میں مجھے وہ جو کہانی ہوتی ہے نا وہ کروانی پڑی تھی. اوکے ہاں اچھا, اب میں نے جب کروائی نا تو میں جس دن شوٹ پر آئی تو وہ بریسز بھی چھپ گئے, میں ڈائلاگ بھی بول رہی ہوں, سب کچھ بڑا پیارا لگ رہا تھا. اگلے دن نا اس میں سوجن آ گئی, وہ تھوڑے سے سوج گئے. دوسرے دن اور سوجن آ گئی. وہ تیسرے دن اسکرین ہی بدل گئی. تیسرے دن اوپر کے لپس بالکل ایسے کچھ عجیب ہی, میں بطخ بن گئی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار زندگی میں. پھر میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی, انہوں نے کہا تو سوائلنگ ہوتی ہے, اس کو 3-4 دن کا تو بیبی کو ریسٹ دیتا ہے, اس کے بعد بندہ اسکرین آن کرتا ہے. میں نے کہا پہلے دن اتنے اچھے لگ رہے تھے, 2 دن کے بعد یہ تو شاید ایسے ہی چلے گا. ہاں بطخ بن گئی ہوں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ریسٹ دے, میں نے 3 دن کے ریسٹ دی. میں واپس گئی شوٹ پہ, سرمد شوٹ کرے تھے, تو وہ سرمد کو سر دیکھتا ہے, کہتا ہے اب صحیح ہے, نارمل ہے سب, شوٹ چلا. اس کے بعد پھر 3-4 دن شوٹ کے بعد وہ لپس غائب ہو گئے, واپس میرے ویسے ہی ہو گئے جیسے تھے. پھر بریسز دیکھنا شروع ہو گئے. پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے کہا جب پہلی مرتبہ لگواؤ تو ختم ہو جاتے ہیں, تو اس کو دوبارہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا. وہ پورا میں نے آپ کو انجیکشن فل نہیں لگایا تھا, ظاہر سی بات ہے فل لپس کے لیے ہوتا ہے, آپ نے نیچے لگوایا نہیں ہے, اوپر لگوایا, تو اوپر یہ پھر تھوڑا اور لگانا پڑے گا. پھر وہ لگایا, میں چیخے مار روئے بھائی, پر کس طرح لگوائے. پھر وہ میرے جائے نا, سیریل ختم ہو گئی, منوز وہ نہیں جا رہے. ہاں اتنا جینا حرام. مگر اس کے بعد مجھے اسٹل شوٹس اتنا ملا. خاور ریاض صاحب کے ساتھ میں نے اتنا زیادہ اسٹل شوٹ پہ کام کیا, ہر ڈیزائنر کہتا تھا فضا لی جائیے, لپس سے میرے پیار ہو گیا تھا. دیکھو پھر میں نے جا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کو ختم کروایا کہ بھائی یہ 6 مہینے میں بھی نہیں جا رہے, آپ تو کہہ رہے تھے تو اس کا ٹائم پیریڈ 3-4 مہینے کا ہو, تو 6 مہینے ہو. پھر اس کو پتہ چلا کہ نم کر کے ختم کر کے اس کو کہانی ختم کرانی پڑتی. پھر وہ کرائی, مجھے واپس میرا اپنا جو میرا دھانا چھوٹا ہے, میں وہ مجھے چاہیے واپس. پھر میں واپس آئی ہوں, پھر جا کے سکون ہو. اچھا یہ پیٹ کا تو آپ نے بتایا, باقی بتا دیا. اوور آل وزن کم کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا ٹوٹکا آپ کو؟ اوور آل وزن کرنے کے لیے اگر آپ نے بہت جلدی افیکٹ اگر چاہیے آپ کو, جس میں آپ کی ہیلتھ بھی ایشو نہ کرے اور آپ کا ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, کولیسٹرول سارا کچھ کنٹرول رہے, تو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو میں آپ کو کہوا بتاؤں گی, آج کل اس موسم کے حساب سے میں کہتی ہوں تبرک ہے, یہ چائے شائے تو زہر. اچھا یہ چائے بھی میں پی رہی ہوں, میں آپ کو بتاؤں یہ دودھ پتی چائے نا, ایک تو سب کو معاشرے میں چھوڑ دینی چاہیے. یہ ایسا زہر ہے جو سب سے پہلے ہمارے معدے کو خراب کرتا ہے. ہمارے معدے کا جب فنکشن خراب ہو جائے گا, آپ خود سوچیں ہماری پوری باڈی تو صحیح ریئیکٹ کرنا چھوڑ دے گی, کیونکہ سارا کچھ ہمارا ریلیٹ کرتا ہے ہمارے معدے کے ساتھ. تو دودھ پتی چائے نہیں پینی چاہیے, ہمیں پینا چاہیے پتی کا کہوا بنا کے, تو دودھ کو الگ سیپریٹ اچھی طریقے سے بوائل کر کے یا پکا کے, کچا دودھ جو بھی ہے یا آپ جیسا دودھ ڈبے کا پیتے ہیں, اس کے بعد چائے میں اس کو ہلکا سا مکس کرنا چاہیے. اور اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ دودھ رنگ, جی یہ چائے کا براؤن رنگ نہیں, اس کا رنگ تھوڑا سا ڈارکر شیڈ میں رہنا چاہیے جتنا. اور اگر آپ نے چائے میں استعمال کرنا, آپ شہد استعمال کر لیں, آپ کی ڈائٹ کینڈل چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب نہیں, سکرال وغیرہ ٹائپ کی چیزیں, نہ چینی. میں تو اگر براؤن شوگر یا کوئی اگر مجھے یہ مل جائے تو میں تھوڑا بہت دانہ ڈال دیتی ہوں کہ اگر بہت ٹیسٹ چاہیے, ویسے اس کی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ورنہ اگر شہد چھوٹی مکھی کا یا بیری کا شہد اگر آپ کے پاس موجود ہے خالص, تو وہ تھوڑا 1 چمچ ڈال دیں, صحت کے لیے اچھا ہے. چائے ایسی. اس کے علاوہ جو کھانا ہے, کھانے کی ایک لاجک سمجھ لیں.
یہ تو سب کے لیے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں روٹی اور چاول کھانا نہیں ہے. جو کچھ کھانا ہے, جو سبزیاں ہیں, جو پھل ہے, جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ کھانا ہی ہے. دا روٹی اینڈ چاول از ناٹ دا کھانا. مگر ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے نا کہ نہیں ہم نے یہ سبزی تو بنا لی ہے, مگر جب ایک چھوٹی چپاتی نہیں آئے گی تو ہم, یا چاول میں دال نہیں ڈلے گی تو کھائیں گے کیسے. اس ہیبٹ کو ہم نے اپنی ختم کرنا ہے کہ اگر ہم نے چاول روٹی کھانی بھی ہے تو ایک تو یہ چٹے آٹوں کی نہیں کھانی چاہیے, اور ایسی آٹے کی کھانی چاہیے جیسے خالص صحیح اچھی گندم کا پسا ہوا چکی کا کوئی صحیح آٹا ہو, لال آٹا ہو, تو وہ آپ تھوڑا سا جتنا بھوسا شوسا ڈال کے استعمال ہو. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جب ڈائٹ کرتے ہیں ہمارے جسم سے فائبر کو ہٹا دیتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سبزیاں کھائیں, آپ فش کھائیں, اور بہت اگر آپ کے پاس پیسہ ہے سالمن کھائیں, آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں کھائیں, اور اچھا چکن کھائیں, دیسی چکن کھائیں. نارملی یہ فارمی چکن تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو ادھر آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں میں پیسہ لگا دیں جو صحت کے لیے اچھا ہے. پھل فروٹ جو ہے نا وہ اتنا نہیں کھانا چاہیے جب ویٹ لوز کرنا ہو. لوگ کہتے ہیں نا میں تو فروٹ ڈائٹ پہ ہوں, میں تو ویٹ لوز نہیں. آپ کو پتہ اس سے کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر آپ کو فروٹ ڈائٹ پہ تو لگا دیتا ہے, مگر ہمارا یہاں کا ڈاکٹر یہ نہیں بتاتا کہ آپ کے اندر شوگر پیدا ہو جائے گی, آپ شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے. آپ کو نہیں پتا سیب میں کتنی شوگر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مگر وہ اس مقدار میں لینا ہے اور اس حساب سے لینا ہے کہ جس میں ہم سیب کا چھلکا بھی کھا رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, چھلکا چھیل کے اندر ہم سیب کھا رہے ہیں کہ نہیں, این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے. دین یو ہیو ٹو ہیو دا فائبر آلسو ود دیٹ ود دا چھلکا. اف یو ہیونگ اٹ اے کمپلیٹ میل, ون سیب اٹس فائن, ٹھیک ہے. مگر اب آپ نے کیا نہیں, اپنے دکان ہی کھول لی, نہیں 1 سیب تھے 2 سیب تھے 3 سیب, آپ کے اندر شوگر انٹیک کتنی جا رہی ہے, 1 سیب کے اندر کتنی شوگر ہے آپ گوگل کرنے نکل آتا ہے. سبزیاں بھی آپ ہر قسم کی سبزی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر اگر آپ ڈائٹ کریں, آپ گاجر کا استعمال زیادہ کریں نا, لوگ کیا کرتے ہیں پرس میں بیگ میں گاجر رکھ لیتے ہیں, گاجر کھا رہے ہیں, بھائی تم گاجر کھا رہی ہو, ہاں ڈائٹ پہ ہوں نا. تو ڈائٹ آپ کے اندر شوگر بھی تو جا رہی ہے, شوگر بھی جا رہی ہے, آپ وہ ایک انٹیک اپنی شوگر کا بھی لے رہے ہیں. آپ نے پھر وہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اس کو برن کیسے کرنا ہے, اینڈ دین آپ برن چیزیں چھوڑ دو. آپ پیشنٹ بھی شوگر کے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈائٹ کر رہے ہیں. ڈائٹ ایک بہت عجیب چیز ہے جس کو آپ بیلنس کرنا اپنی باڈی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو انار میں اتنی شوگر ہوتی ہے, کیلا ہائے شوگر ترین, آم شوگر ترین. یہ وہ پھل ہیں جو کہ آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے. اگر بہت زیادہ آپ کے دل میں کچھ ہے, خواہشیں آپ نے کھانا بھی ہے تو لمٹ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جیسے ہمارے لیے بنائے بھی ہیں اور ہم بولتے ہیں اور کھاتے ہیں, تو اس میں کھا نا دونوں چیزیں بیلنس رکھو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے بیلنس بنائی ہے. پھر پینا, پیو جوسز پیو, مگر نہ بھی مطلب اس لیے کہ آپ اب ٹرینڈ ہے کہ بھائی باہر جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, یار فریش آؤٹنگ ہو جائے گی, فریش جوس پینے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ. اور فریش جوس کو تو صحت کے علاوہ سمجھا جاتا ہے نارملی. ہم باہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں چلیں جی یہ ملک شیک لیں, جوس لیں, یہ تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی فریش نہیں کرتا آپ کو. دیکھیں سب سے زیادہ فریش جوسز کس ٹائم پہ پیے جاتے ہیں, کھانا وانا کھا کے ڈرائیو پہ رات کو نکلتے ہیں, ابھی بھی فریش جوس لیٹ نائٹ پیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکا لڑکی کو گھمانے نکلا ڈرائیو پہ, فریش جوس. بچوں کو لے کے نکلے, چلو یار کولڈ ڈرنک نہیں, کولڈ ڈرنک نہیں پینا, فریش جوس پی لو, صحت کے لیے اچھا ہے. اب کیا ہوتا ہے, فریش جوس میں ہوتی ہے بہت زیادہ شوگر. اگرچہ تو آپ کو جوس پینا ہے تو آپ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں جس میں اس کا چھلکا اس کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے. یا اب جیسے آپ نے سیب لیا ہے یا آپ نے ناشپتی لیا ہے یا کوئی ایسے پھل جو آپ پینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے اندر اگر اس کا بلینڈر کے ساتھ اس کا چھلکا, اس کا فائبر سب کچھ موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کریں. تھوڑا سا انار کا رس نکال کے اس میں ڈال دیا, مکسچر آف blending everything all together, not one intake of the juice of a fruit جس میں سے سارا اس کا رس نکال کے آپ پیے جا رہے ہیں, and then you're like ایک گلاس پی لیا, نہیں ہیلدی ہے, دوسرا بھی پی لو, نہیں تیسرا بھی پی لو, نہیں, وہ آپ کے اندر شوگر پیدا کر رہا ہے, آپ کی انسولن کو بڑھا رہا ہے. اور ویسے بھی پھل تو آپ کو 6 بجے کے بعد کھانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ باڈی میں شوگر بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہیں, کیونکہ پھل کا استعمال کب کرنا ہے اور یہ کیا چیز نہیں کرنی ہے, ہمیں اس چیز کا بیلنس ابھی تک نہیں سمجھ آیا. تو جو چیز پئیں, پھل وغیرہ کھائیں بھی, مگر اس کے چھلکے کے ساتھ کھائیں, اور اس کو بلینڈ جتنا اچھا بہتر ہے کہ تھوڑا سا پانی, پھل, چھلکا سب کچھ آپس میں بلینڈ ہو جائے, تو اس طرح سے پئیں کھائیں تو بہت آپ کو صحت ملے گی. تیسرا میں آپ کو کہوا بتا دیتی ہوں, بات ہماری کہوا سے چلی تھی, میں یہ کہنے لگا تھا اب ان چیزوں کو فالو کریں گے
تو پھر کاوے کا فائدہ ہوگا. پھر کاوے کا فائدہ. اب کاوا آپ نے بنانا ہے کہ جو سفید زیرہ ہے وہ ویٹ لوز کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اور یہ کسی بھی طریقے سے پیا جاتا ہے. پریگنینسی میں بھی پیا جا سکتا ہے, پریگنینسی کے بعد بھی پیا جا سکتا ہے. زیادہ لوگ پریگنینسی کے بعد تو بہت جلدی پیتے ہیں, کیونکہ پریگنینسی میں ایسے چیز سائڈ افیکٹ تو نہیں دیتا, کیونکہ کچن کے وہ ہربز ہیں جو آپ کو نقصان نہیں دیتے. تو آپ زیرہ پی سکتے ہیں. میں تو زیرہ پریگنینسی میں پورے سال پیتی رہی ہوں, بعد میں بھی. تو آپ نے پانی 2 کپ لینے, کھولانا ہے اس کو اچھی طریقے سے. اس میں آپ نے 1 چمچ بڑا چائے کا جو ہے نا, کھانے کا چمچ جو ہے نا, آپ نے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے. اس کے بعد جب زیرہ اپنا ارک چھوڑ دے گا, ویسے یہ زیرہ آپ نے تب استعمال کرنا ہے کہ جو 2 کپ پانی ہے اس میں آپ نے زیرہ ڈال کے تو رات بھر سوک کر دیا. زیرہ اپنا منہ کھولے گا, اپنا کلر چھوڑے گا, صبح وہ پانی ہوگا پیلے کلر کا, تو وہ آپ اس کو جو ہے نا اگر 2 کپ کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ پیلے کلر کا پانی ڈالیں گے زیرے سمیت. پھر اس کے بعد آپ اس میں جو آمبا ہلدی ہوتی ہے, جو ہماری آرگینک ہلدی ہوتی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا توڑ کے ایسے, اس کا پاؤڈر نہیں بھی بناتے تو ایسے اوپر شرنک کر دیں گے اس کو, ایسے چھڑک دیں گے ہلکا سا. آپ نے وہ چھڑک دیا, کیونکہ یہ بھی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے ہلدی, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. میں ادرک وغیرہ سردیوں میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پی لینا چاہیے, ادرک ڈال دیں. میں تو لہسن بھی ڈال دیتی ہوں, مگر ویسے جب سردیاں نہ ہو تو ادرک اور لہسن کا استعمال اس کاوے میں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی اس کا کمپلیٹ چائے ٹائپ کاوا. تو تھوڑی سی کافی اس کے اندر ڈالنی ہے. کافی اس لیے کیونکہ آپ کو ایک دم سے باڈی میں بوسٹ دیتی ہے, اور آپ کی جسم کا جو فیٹ ہے نا, اب یہ جو ماس ہے اس کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے لوگوں کو, یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے کہیں ہاتھ میں دیکھیں ماس نہیں ہے کوئی گندا, کوئی لٹکا ہوا, کوئی ایسا. اس لیے کیونکہ میں یہ کافی کا اس طرح کا استعمال کرتی ہوں. میں ڈائریکٹ بلیک کافی نہیں پیتی اتنی زیادہ, کیونکہ وہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے, خشک ہو جاتا ہے اس میں. مگر بہت چٹکی, جیسے ایک چھوٹا چائے کا جو چمچ ہے نا, اس کو جب آپ 3 پیسز میں کریں گے, تیسرا تہائی جو ہے وہ آپ نے وہ ڈالنا ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ آپ نے کافی اس کے اندر ڈال دی, پودینے کے پتے, مگر اس کی ڈنڈی کے ساتھ. لوگ پودینے کے پتے ڈالتے ہیں تو ڈنڈی نہیں ڈالتے, تو پودینہ اور اس کی جو ڈنڈی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ڈالنا ہے. اور اس کے بعد آپ اس میں بڑی الائچی کا جو کوٹ کے جو اندر کے دانہ نکلتا ہے 2-3 دانہ, وہ, اور چھوٹی الائچی کے 2 دانے ڈال کے تو آپ اس کا ارک اچھی طریقے سے نکال لیں. جب اس کا ارک اچھی طریقے سے نکل جائے گا تو آپ نے اس کو چھان کے اس کے اندر نیبو اور تھوڑا سا شہد وہ ڈال کے آپ نے اس کو پی جانا ہے. اور یہ فریش بنا کے پئیں, یہ نہیں کہ کیٹل میں بنا کے رکھ دیا. یہ میں تو ہر کھانے کے بعد بنا لیتی ہوں, تو جو کھاتی ہوں ہضم ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا کوئی لمٹ ہے کہ دن میں 1 دفعہ پینا ہے, 2 دفعہ, 3 دفعہ؟ میں تو 3 پیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, اگر مجھے لوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو واش روم پھر ٹوائس جانا پڑتا ہے. دیکھیں نا, جب آپ کے پیٹ میں کچھ رہے گا ہی نہیں, آپ موٹے کہاں سے ہوں گے, پیٹ کہاں سے آئے گا. تو بیسک تو یہی ہے نا کہ جو کچھ کھایا پیا ہے, جو اس کے وائٹامنس, اس کی جو چیزیں وہ آپ کی باڈی میں لگ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیزیں دیٹ ہیز ٹو فلش آؤٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کتنے عرصے تک کرنا چاہیے؟ میں تو ساری زندگی کروں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ دیکھیں اچھا اس کا ویسے بھی فائدہ نہیں, دیکھیں کچن میں جو پڑے ہوئے سارے ہربز ہیں نا, وہ سارے فائدے مند ہیں سوائے لال مرچوں کے. باقی سارے مسالے اچھے ہیں, چاہے دھنیا پاؤڈر, چاہے زیرہ پاؤڈر, چاہے یہ جیفل جویتری پاؤڈر ہو. میں تو جیفل جویتری کا جو پاؤڈر ہے پانی میں ڈال کے پیتی ہوں. چاہے ہمالین سالٹ ہو, یہ اتنا اچھا ہوتا ہے. یہ پہاڑی نمک جو ہوتا ہے اس کو ہلکا سا پانی میں, آپ کے پیٹ میں بہت بلوٹنگ ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو فلش آؤٹ کرنا ہے, آپ نے تھوڑا سا ہمالین سالٹ پانی میں ڈال کے پی لیا, آپ کا پیٹ ایک دم سے صاف ہو جاتا ہے. کچن کے رکھے ہوئے سارے ہربز اچھے ہیں. پھر ایپل سائڈر ونیگر مدر والا, لوگ ایپل سائڈر ونیگر لاتے ہیں, وہ والا جو کھٹا والا سیب اوپر بنا ہوا ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ دا ایپل سائڈر ونیگر. جو آپ کو پینا ہے وہ مدر والا آپ کو پینا ہے. یہ بھی میں نے کہا بتا دوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو وہ نیم گرم پانی میں 1 آدھ ٹائم استعمال کر لیں, اچھا ہو جائے گا. اور اچھا, آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں تو اس کی دکان کیوں نہیں کھول لیتی, حکمت کی کوئی کلینک کیوں نہیں کھولا آپ نے؟ حد ہوتی ہے, آپ مجھے دکان کھلوا رہے. میں سیلون کھولنا چاہ رہی تھی, تو سیلون میں کھول ہی نہیں پائی. پھر وہ کانسرٹس شروع ہو گئے میرے. ہاں کانسرٹس آپ نے یہ بھی نیا سلسلہ شروع کر دیا لائیو کانسرٹس کا, تو یہ کیا آپ سب کچھ چھوڑ کے اب اس کام میں؟ آپ نے سرائے کے سنگرز کافی کو بلایا, آپ کو پتہ چلا کہ ویلیں بھی پڑتی ہیں, پیسے بھی بہت ملتے ہیں, تو آپ نے کہا میں بھی یہی کام شروع کر لوں. نہیں, مجھے آئی ڈونٹ وانٹ دا ویلاز اینڈ ایوری تھنگ. مجھے ویلز تو بالکل بھی نہیں. ویلز ہی کہتے ہیں نا, ویل. ہاں ویل کہتے ہیں, ویل کہتے ہیں نا. جی جی ہاں ویل پڑے گی. تو یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند. نہ مجھے, میں چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی جگہ ایونٹ پہ پرفارم کروں تو مجھے کوئی ویل دے. آپ کس طرح کے ایونٹس کر رہی ہیں, جسٹ کارپوریٹ یا جس طرح جو کارپوریٹ ایونٹس شادی کے فنکشن؟ شادی کا فنکشن ابھی تک ہم نے کیے نہیں ہے, بٹ اگر شادی بھی ایسی کوئی ایلیگنٹ جو کارپوریٹ ایونٹس میں جا رہی ہیں, اس طرح کے لوگوں میں جا رہی ہیں, اور کوئی ہائی ایلیٹ کلاس ہے جن کو موسیقی کی سمجھ ہے, موبائل بند کر کے گانے سن رہے ہیں, کیونکہ میں لائیو پرفارم کر رہی ہوں, میں لائیو گا رہی ہوں, میں CD پرفارم نہیں کر رہی, میں -1 پہ نہیں گا رہی, میں ٹریک نہیں چلا رہی,
सारी पक्की बात है लाइव करनी है, ये तो नहीं कि लिप सिंक इतनी अच्छी है कि पता ना लगे। सारे लाइव, अभी सारी जितनी प्रैक्टिस हमने शोज की लाइव की है। हम मेडी पे काम नहीं कर रहे। मेडी वो होता है ना जिसपे आप पूरा म्यूजिक, एक ट्रैक जो है, साउंड, ये गिटार बटाक बुटुक सब कुछ करके, इट्स लाइक अ कैरोकी, एंड पीछे कान में आपको माइनस में आवाज आ रही है अपने ही गाने की, एंड देन यू फॉलोइंग एवरीथिंग। फिर उससे क्या होता है, जो ऑडियंस की फील है मर जाती है। आप एक लाइन को जब जिस लाइन में ऑडियंस को मजा आ रहा है वो लाइन आप बार बार जरा जब ऑडियंस को गवाते हैं ना, उसका चार्म ही कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ। अब वो ऑडियंस खुद चाहती है कि इस लाइन से आगे ना बढ़े आर्टिस्ट, मगर मसला ये होता है कि वो आर्टिस्ट भाग जाता है क्योंकि सीढ़ी पे डोला सानू प्यार दे नशा दे, वो भागना है उसको, वो तो रुक नहीं सकता उस पर। जब लाइव होता है तो वो फिर उसमें आप जितनी दफा मर्जी उसको वेट करवा लेना। हाँ, ये वाले मजे तो लाइव के ही होते हैं। तो पता नहीं ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब सीडी और यही सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रो म्यूजिक चल रहा है। क्योंकि जब मैं अभी स्टार्ट करने के लिए आई तो मुझे लाइव परफॉर्मेंस के लिए बैंड मिल ही नहीं रहा था। वो बैंड कहते हैं हम लाइव क्यों बजाएं, आप बाजी हमसे ये मेडी वाला काम करवाएं, हमने लैपटॉप को या कंप्यूटर पे लगाना है, सारा इलेक्ट्रो म्यूजिक चलेगा, ऐसा लगेगा आप पता नहीं क्या यॉन्डर में काम करें। कितनी ये सिंगर्स जो अभी अमेरिकन बड़ी हिट हो रही हैं, तो क्या करिए, यही करिए। डुआ लिपा को देख लें, लाइव गा रही है, परफॉर्म कर रही है, डांस कर रही है, सब कुछ कर रही है, मगर लिप सिंग माइक के साथ उसका जो फ्रेंडशिप है वो लाइव है। हमारे आर्टिस्ट अपने गाए हुए गाने अगर लाइव नहीं गाएंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत होगी इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे मुल्क के भी लोग बाहर जाके, अब देखे सजाद अली साहब हैं, वो लाइव ही गाते हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। लाइव शफकत अमानत अली लाइव ही गाते हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो जो लाइव का मज़ा, जो बड़े आर्टिस्ट, राहत फ़तेह अली खान साहब लाइव ही गाते हैं, आप उनके पीछे सीडी लगा लें वो अपनी लिपसिंग भूल जाएंगे, क्योंकि वो लाइव का मज़ा देते हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं ना। तो जब हम हमारा तो स्टार्ट है ना, अभी हमने तो धक्का लेना है जी जी, तो अब इस धक्के में अगर हमें आदत ये पड़ जाएगी यार, हाँ, तो फिर उसके बाद तो नहीं परफॉर्म हो पाएगा। क्या होगा, मैं पता चल रहा है ना, हाँ, जी जी, परफॉर्म है। अब वो जो लाइव होगी उसकी मुंह के एक्सप्रेशंस ही कुछ होंगे, उसके ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन ही कुछ और होगा। तो हमें इस धक्के से ही सीखना है, हमने भी वही एफर्ट करनी है। तो अगर हमने इस एफर्ट से हम भाग गए फिर हमारा वक्त लंबा नहीं होगा, फिर मेरा बहुत छोटी टाइम पीरियड होगी। फील्ड कितने पैसे ले रही हैं? अभी जो पहला शो किया था वो तो फ्री में किया था। अच्छा, हाँ, वो इसलिए भी फ्री में किया था। अब सारे लोग यही कहेंगे हमारा भी फ्री में कर दे। नहीं, वो तो सच बताना भी तो चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, आपको भी ना बताओ। देखिए, पहला शो इसलिए फ्री में किया था क्योंकि मैं सिंगर नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, वैसे मैंने बाकायदगी से सीखा है। बांग्लादेश में मेरे जो स्कूल में कोर्स था कि या तो आप लंच टाइम में फ्री रह लें, या फिर आप फ्रेंच ले लें, या ये ले लें, या बंगाली कोर्स पूरा ले लें, या फिर आप सिंगिंग ले लें। तो मैंने सिंगिंग लिया था। मैं फिर 2 साल सिंगिंग लिए, फिर 1 साल भारतनाट्यम सीखा, फिर उसके बाद दोबारा कथक सीखा, फिर उसके बाद दोबारा मैंने सिंगिंग कोर्स पे आ गई। सीख के आपने ये शुरू किया? किया? बांग्लादेश का तो कल्चर है ना ये सारी चीज़ें। जैसे इंडिया में कोई रिश्ता देखने के लिए आता है तो वो बोलते हैं बेटी तुम्हें भजन गाना आता है। इंडिया कभी गई हैं? बहुत बार। और ऑफर्स वगैरह को इंडिया से? मैं लाइव थिएटर्स किए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के, इंडिया के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन लाइव थिएटर्स किए, इंग्लिश के प्ले लाइव परफॉर्म किए, डांस किए। उसमें अनारकली बनी हूँ, दिलाराम बनी हूँ, शहजादा सलीम वहाँ से होते थे हमारे इंडिया से। इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है मैंने वहाँ पे, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा सीखा है। कई 11 ट्रिप रहे मेरे इंडिया के। हाँ। अच्छा, आपने एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे आपके, उनके अब्बू को उनकी शिकायत लगा दी थी और अच्छी खासी लगा दी थी, और उस बेचारे को तो बड़ी मार पड़वाई हो गया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर द मॉर्निंग शो करती थी, तो मुझे नहीं पता था, मेरे रूम के बराबर में उनके अब्बू बैठते। अच्छा, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं जाके उनको बोला ही, मैंने कहा ये जो मेरा प्रोड्यूसर है ना, इसको सुबह शाम मिलने के लिए लड़कियाँ आती हैं, और ऐसी ऐसी लड़कियाँ आती हैं, मैं उनको देखना भी नहीं चाहती, ना उनका हुलिया, ना उनके कपड़े, ना उनकी बात, उनकी कोई भी तौर तरीके वाले नहीं, और वो वैसे ख़ानदानी है, मैं नहीं चाहती। आप उसकी फैमिली को जानते हैं, ज़रा आप उसको रोकें। वो मुझे कह रहा था कि आप उसके सब कुछ हैं। अब मुझे क्या पता अब्बू है, वो कहते हैं मैं उसका सब कुछ नहीं, मैं उसका वालिद हूँ, मैं उसका अब्बा हूँ। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा कहता मेरा अब्बा। तो फिर उसने शिकवा नहीं किया कि क्या कर दिया? नहीं, फिर उसको ये पता चल गया था कि ये तो दबंग है, तो बोलती है तो चुप नहीं रहती, सच है इसके अंदर, तो बोल देती थी। कभी कोई धमकी मिली हो किसी भी वजह से, कभी कोई या भत्ते की कॉल आई हो कि जी इतने पैसे दे दो वरना ये हो जाएगा? नहीं, मैं कौन सी इतने पैसे वाली हूँ, छोटे। वैसे पूछ रहा हूँ फिर भी। अच्छा, होता है, आता है। हाँ, छोटे छोटे भत्ते वाले भी तो होते हैं ना। है, सारे बड़े तो नहीं ना होते। नहीं, मुझे किसी ने ऐसी कभी कॉल नहीं की, कभी नहीं आई। अभी आप आएगी तो काम छोड़ दूंगी, डरती बहुत हूँ, फट्टू हूँ। अच्छा, हाँ। अभी आपने एक बात की थी ना कि आपने पहला शो फ्री में किया था। आपने इतना नाम बनाने के बावजूद पहला सिंगिंग शो फ्री में किया, लेकिन हमारी जनरेशन को ये बात समझ नहीं आती। मैं उन्हें कहता हूँ, हमारी जो फील्ड है ना, बच्चे कहते हैं जी फ्रीलांसिंग शुरू किया है,
تو پہلے میں نے $2000 آئے گا, میں کہتا ہوں یار پہلے 2-3 پروجیکٹ فری میں کر دو, کام کرو, اپنا نام بناؤ, جب نام بناؤ گے تو پھر لوگ پیسہ بھی دیں گے. دیکھیں آپ نے مجھے آج یہاں پہ بلایا تھا, آپ نے میرا مارننگ شو دیکھا ہوگا, آپ نے میرا ہوسٹنگ دیکھا ہوگا, شوز دیکھے ہوں گے, آپ نے میرا ڈرامہ دیکھا ہوگا, ان طریقوں سے آپ مجھے جانتے ہیں نا, ماڈلنگ دیکھی ہوگی, مگر آپ نے میری سنگنگ کانسرٹ پہ کہیں دیکھی ہے؟ آپ ٹکٹ خرید کے گئے میرے شوز کے؟ نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا گا سکتی ہوں, یا میرے اندر کانفیڈنس ہے, یا میں اچھے گانے اچھے لائیو پرفارم کر سکتی ہوں؟ تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا. تو میں نے ایک لائیو فری میں اس لیے کیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ آئی ایم ڈوئنگ ایفرٹ, میں محنت کر رہی ہوں, میں گا رہی ہوں, میں اچھا گا رہی ہوں. اور میں آڈینس دیکھنا چاہتی تھی کہ آڈینس کیا چاہتی ہے, کیا یہ جو میں بہت پرانے زمانے کے گانے گا رہی ہوں یہ پسند کرے گی آڈینس, یا مجھے ابھی بالکل کاکا ٹائپ سانگس کرنے. تو پھر کچھ میں نے گا کے اپلوڈ بھی کیے, جیسے میں نے کاکا کا سانگ کیا تو وہ میں نے اپلوڈ کیا تو وہ ملینوں پہ چلا گیا. تو میں بڑی پریشان ہوں کہ یار کاکا ہے اسی لیے ملین پہ گیا, یا میں نے کچھ اچھا گا لیا ہے جو ملین پہ گیا. کچھ لوگوں نے نیچے کامنٹ بھی کیے مجھے کاکے کے سانگ کے لیے, ٹیمپریری پیار میں نے اس کا گایا. انہوں نے کہا کہ فضا جی آپ کو یہ گانے کی اہمیت مطلب زحمت کیوں پڑی, کیا کاکا نے صحیح نہیں گایا تھا؟ کیونکہ اس کا گایا ہوا ہٹ گانا میں نے گا لیا. تو وہ ہوا یہ کہ لڑکیوں میں سب سے پہلے لڑکی ہوں جس نے گایا ہے, نہ انڈیا میں گایا نہ کسی نے گایا, کیونکہ کاکا گانا مشکل ہے. تو تھوڑا سا ذرا گنگنا کے سنا دیں پلیز. اوکے میں آپ کو سنا دیتی ہوں, مجھے اس کے بول لکھے ہوئے چاہیے ہوں گے, بس ٹپکلی پنجابی. سب سے پہلے میں آپ کو کاکا سنا دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا. روے گی مقدرہ نو ہیرے میریے, جے ہیرے آدھے ہار جے ہیار کھو گیا. ہن مینوں دس کنا پیار کر دی, لب دی پھرے گی جے فرار ہو گیا. میرا اے گلاب منظور کر لے, سچ کہن مینوں سچا پیار ہو گیا. سائٹ تے تو اپنا غرور کر لے, ویکھ اج مینوں اظہار ہو گیا. ڈارلنگ عمرہ دا وعدہ کر دے, ڈارلنگ عمرہ دا وعدہ کر دے, ٹیمپریری پیار کئی وار ہو گیا. روے گی مقدرہ نو ہیرے میریے, جو ہیرے آدھے ہار جے ہیار کھو گیا. اور کچھ سرائکی یا جو آپ کے اپنے گانے ہیں آپ نے کچھ گائے ہیں ان میں سے کچھ؟ یہ گا دیتی ہوں, ذیشان بھائی کے ساتھ گایا تھا جدائی, بڑا پاپولر ہے. بدلی یاد آدی اکھی تے چھا گئی, ہائے جدائی کھا گئی, ہائے جدائی کھا گئی. اور ایک اور آپ کا گانا بہت وائرل ہوا ہے, 41 ملین میں دیکھ رہا تھا اس کے ویوز ہیں. کون سا, صحرا یا ہرا رنگ؟ صحرا. اوکے صحرا کا بھی. بڑے چاواں نال بنایا پھلا دسیرا بنے دسیرا, بڑے چاواں نال بنایا پھلا دسیرا بنے دسیرا. سیرا تیرا گانیاں تے جشن منانیاں, سیرا تیرا گانیاں تے جشن منانیاں, ہیرے موتی نال پہلانیاں, ہیرے موتی نال پہلانیاں. بڑے چاواں نال بنایا پھلا دسیرا بنے دسیرا. زبردست. اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو.